تصور کریں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم روم کا ایک طاقتور سپہ سالار ایک اہم جنگ سے ایک رات پہلے اچانک پسینے میں شرابور ہو کر جاگ اٹھتا ہے۔ ہاں، مطلب اس دور میں جنگوں کا دباؤ بھی تو ویسا ہی ہوتا تھا نا؟ بالکل، اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے رتھ کا پہیا ٹوٹ گیا ہے اور آسمان سے سرخ بارش ہو رہی ہے۔ اب وہ شدید الجھن کا شکار ہے۔ ظاہر ہے وہ سوچے گا کہ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا یہ محض ایک ڈراونا خیال ہے یا دیوتاؤں کی طرف سے کوئی واضح پیغام کہ کل کی جنگ میں اسے شکست ہونے والی ہے؟ تو وہ فوراً اپنے خیمے میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک ماہر کو بلا لیتا ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک خواب کی بنیاد پر پوری کی پوری جنگیں روکی جا سکتی تھیں، سلطنتوں کے فیصلے بدل جاتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ انسان نے صدیوں تک اپنے ہی ذہن کی پیدا کردہ کہانیوں کو آسمانی پیغامات سمجھا۔ اور یہی وہ دلچسپ معمہ ہے جس پر آج ہم تفصیلی بات کرنے والے ہیں۔ مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اس پلیٹ فارم پر ایک اتنے گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم نفسیات کی ایک تاریخی اور اثر انگیز کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے بارے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب انسانی خوابوں کی سائنسی تشریح پیش کرتی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ خواب صرف اتفاقی تصاویر نہیں بلکہ انسانی ذہن کے اندرونی عمل کا حصہ ہیں۔ مصنف اس کتاب میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ خواب انسانی ذہن کے پوشیدہ خیالات، یادوں اور خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کتاب واقعی اپنے وقت کی ایک بہت بڑی سائنسی پیش رفت تھی۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے۔ اس حصے میں ہم اس باب پر گفتگو کریں گے۔ چیپٹر 1، The Scientific Literature of Dream Problems۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خوابوں کی اصل حقیقت تک پہنچنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ مطلب انسان کو ہزاروں سال کیوں لگ گئے یہ سمجھنے میں کہ خواب کہیں باہر سے نہیں آتے بلکہ ہمارے اپنے ہی دماغ کی پیداوار ہیں۔ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ اگر ہم اس باب کا مطالعہ کریں نا تو مصنف بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ماننا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا نظام ہے جو اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی لاشعور سے خوف زدہ تھا۔ بالکل۔ جب ہم قدیم تہذیبوں کی بات کرتے ہیں جیسے یونان اور روم، تو اس وقت انسان کائنات کے سائنسی قوانین سے ناواقف تھا۔ ان کے لیے جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی وہ سیدھا اسے مافوق الفطرت سمجھ لیتے تھے۔ صحیح۔ تو خوابوں کو اکثر خدائی پیغام یا مافوق الفطرت علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ سوتے وقت روح جسم سے نکل کر کسی غیر مرئی دنیا میں جاتی ہے۔ اسرار اور پرکشش تو لگتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو قدیم انسان دراصل خوابوں کو کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے ایک ٹیلی گرام کی طرح سمجھتا تھا۔ ہاں، ایک آسمانی ٹیلی گرام۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑی منطقی خامی نظر آتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک طاقتور دیوتا مجھے کوئی وارننگ دینا چاہتا ہے تو وہ سیدھے الفاظ میں کیوں نہیں کہتا؟ خوابوں میں اتنی الجھن کیوں ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کو ان خوابوں کا مطلب سمجھنے کے لیے باقاعدہ تعبیر بتانے والوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر بھیجنے والا اتنا طاقتور تھا تو وہ پہیلیوں میں بات کیوں کر رہا تھا؟ یہاں میں تھوڑا سا مختلف زاویہ پیش کروں گا۔ دیکھیے، یہ پہیلیاں دیوتاؤں کی طرف سے نہیں تھیں بلکہ یہ اس وقت کے انسان کی اپنی مجبوری تھی۔ چونکہ وہ خوابوں کی اس بے ترتیب نوعیت کو منطقی طور پر نہیں سمجھ سکتے تھے تو انہوں نے ایک نظام بنا لیا۔ یعنی خود کو تسلی دینے کے لیے؟ محسوس کریں، باب میں 2 اہم شخصیات کا ذکر ہے، مکریبیوس اور آرٹیمیڈورس۔ انہوں نے باقاعدہ خوابوں کو مختلف درجات میں تقسیم کیا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خوابوں کی ایک طرح کی ڈکشنری یا لغت تیار کرنے کی کوشش کی؟ بالکل۔ مختلف تہذیبوں میں خوابوں کو مستقبل کی پیش گوئی یا روحانی اشارہ تصور کیا جاتا تھا۔ آرٹیمیڈورس جیسے ماہرین خوابوں کو پیش گوئیاں مانتے تھے جن کی تشریح ضروری سمجھی جاتی تھی۔ لیکن وہ کیسے طے کرتے تھے کہ کون سا خواب اہم ہے اور کون سا محض رات کے کھانے کی بدہضمی کا نتیجہ ہے؟ مطلب کچھ تو فرق کرتے ہوں گے وہ۔ ہاں، انہوں نے خوابوں کی اقسام بنائی تھیں۔
ایک وہ جو روزمرہ کے خیالات سے آتے ہیں اور دوسرے وہ جو علامتی ہوتے ہیں۔ وہ صرف خواب نہیں سنتے تھے بلکہ خواب دیکھنے والے کا پیشہ، اس کی حیثیت، سب کچھ دیکھتے تھے۔ ارے واہ! تو اگر ایک کسان خواب میں آگ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی بنسبت ایک بادشاہ کے؟ بالکل مختلف ہوگی۔ تو یہ تو شعوری طور پر وہی کام کر رہے تھے جو آج کی نفسیات کرتی ہے، یعنی وہ انسان کا اپنا ذہن جو کہانیاں بن رہا تھا وہ اسی کو دیوتاؤں کی زبان سمجھ کر ڈی کوڈ کر رہے تھے۔ جی، وہ انجانے میں نفسیاتی تجزیہ ہی کر رہے تھے، لیکن کریڈٹ دیوتاؤں کو دے رہے تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں اپنا ہی لکھا ہوا کوئی پرانا خط پڑھوں اور لکھائی اتنی خراب ہو کہ میں اسے کسی اجنبی زبان کا پراسرار خط سمجھ کر کسی ماہر کے پاس لے جاؤں۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ انسان واقعی اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ لیکن پھر تاریخ کا وہ موڑ آیا جب فلسفے نے مداخلت کی۔ ہاں، کیونکہ اگر خواب دیوتاؤں کے پیغامات تھے تو وہ کون سا وقت تھا جب انسان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے؟ بعد میں فلسفیوں اور سائنسدانوں نے خوابوں کو انسانی ذہن کی سرگرمی کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی، اور یہاں ارسطو کا نام سب سے اہم ہے۔ ارسطو کی جب بھی بات آتی ہے نا تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنے وقت سے کتنا آگے تھا۔ اس نے خوابوں کے بارے میں کیا کہا؟ ارسطو جیسے فلسفیوں نے خوابوں کو انسانی ذہنی عمل کا حصہ قرار دیا۔ اس نے واضح کیا کہ خواب خدائی الہام نہیں ہے بلکہ خالصتاً سوتے ہوئے انسان کی ذہنی سرگرمی ہے۔ یہ تو اس وقت کے معاشرے میں ایک بہت بڑی بغاوت سمجھی گئی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ آپ ان دیوتاؤں کا کردار ختم کر رہے ہیں جن کے نام پر سلطنتیں چل رہی تھیں۔ لیکن ارسطو نے ایک کمال کی سائنسی بات کی جسے آج کل ہم سومیٹک محرکات کہتے ہیں۔ سومیٹک محرکات یہ کیا ہوتا ہے؟ ارسطو کے مطابق سوتے میں محسوس ہونے والے معمولی جسمانی احساسات خواب میں بہت بڑے بن کر ابھرتے ہیں۔ مثلاً اگر جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اچھا، چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھوں تو ارسطو کے نزدیک سوتا ہوا ذہن ایک میگنیفائنگ گلاس یعنی مکبر عدسہ کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، ایک عدسہ جو چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی جو ایک چھوٹی سی چنگاری کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیتا ہے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے میرے پاؤں سے کمبل ہٹ جائے اور مجھے ہلکی سی سردی لگ رہی ہو تو میرا دماغ اس معمولی سردی کو میگنیفائی کر کے ایک ایسا خواب بنا دے گا کہ میں برفانی طوفان میں پھنسی ہوئی ہوں۔ بالکل درست۔ آپ کا دماغ اس بیرونی احساس کو ایک پوری کہانی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک منطقی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ارسطو نے اتنی زبردست سائنسی بات اتنی صدیوں پہلے کہہ دی تھی تو پھر خوابوں کی سائنسی تحقیق میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوابوں کی سائنسی تحقیق واقعی بہت دیر سے شروع ہوئی۔ لیکن کیوں؟ ارسطو تو راستہ دکھا چکا تھا نا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ارسطو کی اس حقیقت پسندانہ سوچ کے باوجود قدیم دیومالائی اثرات صدیوں تک قائم رہے۔ مطلب لوگ پرانی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ ہاں، کیونکہ انسانی ذہن نامعلوم چیزوں کو مافوق الفطرت طاقتوں سے جوڑنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے، اور جب سائنسی دور آیا بھی تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا؟ 19ویں صدی کے طبی ماہرین نے خوابوں کو محض ایک بے مقصد جسمانی عمل سمجھنا شروع کر دیا۔ ہزاروں سال کی کوششوں کے باوجود سائنسی بنیادوں پر خوابوں کو سمجھنے میں بہت کم ترقی ہوئی۔ ہر نیا محقق پچھلی بنیادوں پر عمارت کھڑی کرنے کے بجائے بالکل شروع سے آغاز کرتا تھا۔ یعنی علم میں ایک بہت بڑا خلا تھا۔ کتاب میں ایک دلچسپ تشبیہ دی گئی ہے نا اس حوالے سے۔ جی بالکل، طبی ماہرین خوابوں کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کسی موسیقی سے ناواقف شخص کی 10 انگلیاں پیانو بجا رہی ہوں۔ ارے ہاں، یہ مثال تو بہت ہی کمال ہے۔ مطلب ایک بے ہنگم اور بے معنی شور۔ بالکل، ان کے خیال میں دماغ بس بے ترتیب سگنلز فائر کر رہا ہوتا ہے نیند میں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کوئی معنی تلاش کرنا تو ناممکن ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ یہ بکواس ہے تو آپ ریسرچ کیا کریں گے؟ یہی تو وہ سب سے بڑی خامی تھی جس کا مصنف نے اس باب میں پردہ فاش کیا ہے۔
تو کیا یہی وہ خلا تھا جس نے نفسیات کو باقاعدہ مداخلت پر مجبور کیا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مصنف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خوابوں کی درست سائنسی تشریح کے لیے منظم نفسیاتی تحقیق ضروری ہے۔ آپ صرف بائیولوجی یا فزیولوجی سے خوابوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی وہ شخص جو پیانو بجا رہا ہے وہ کوئی اناڑی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی پیچیدہ دھن بجا رہا ہے جس کی گرامر ہم اپنی جاگتی ہوئی اور منطقی زندگی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 100%۔ اس شور کے پیچھے انسانی رویوں اور دبی ہوئی خواہشات کی ایک پوری سائنس ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک منظم نفسیاتی اپروچ چاہیے تھی۔ یہ سفر واقعی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان نے خوابوں کو پہلے دیوتاؤں کے حوالے کیا، پھر ارسطو نے اسے جسمانی احساسات سے جوڑا، پھر سائنس نے اسے ایک بے معنی شور کہہ دیا۔ اور آخر کار نفسیات نے بتایا کہ اس میں تمہارے ہی وجود کی سچی کہانی چھپی ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک گہرا اور فکر انگیز سوال تمام سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کا ماننا تھا کہ خواب آسمانوں سے آئے ہوئے پیغامات ہیں، اور آج کی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ خواب دراصل ہمارے ہی ذہن کی گہری تاریکیوں سے آئے ہوئے پیغامات ہیں، تو کیا دونوں نظریات ہمیں ایک ہی بات نہیں بتا رہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کہ خواب دراصل ہمیں کچھ ایسا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھنے یا سننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ بالکل، سچائی تو بہرحال سامنے آنا چاہتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے ایک اہم باب پر بات کریں گے جس میں یہ سوال زیر بحث آئے گا: خواب ہماری جاگتی زندگی سے کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ ہماری دن بھر کی زندگی خوابوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ چیپٹر 2: The relation of the dream to the waking state۔ مطلب انسان اگر سوچے کہ ہمارا انسانی دماغ ایک بہت بڑا فلم ڈائریکٹر ہے اور اس کے پاس کروڑوں ڈالر کا بجٹ ہے۔ بالکل، اور وہ بھی ایک دم ہالی ووڈ لیول کا بجٹ۔ ہاں بالکل ہالی ووڈ لیول کا۔ لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹر زندگی کے سب سے بڑے اور جذباتی واقعات پر فلم نہیں بناتا۔ اچھا، تو پھر وہ کس چیز پر بناتا ہے؟ جیسے فرض کریں دفتر میں کوئی بہت بڑی ترقی ملی ہو یا کوئی بہت گہرا صدمہ ہو، ان پر فلم بنانے کے بجائے وہ ایک ایسے اجنبی شخص کے ماتھے پر موجود مسے پر 3 گھنٹے کی طویل اور پیچیدہ فلم بنا دیتا ہے۔ واہ، مطلب وہ مسا جو شاید بس سٹاپ پر محض 2 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہو۔ بالکل وہی۔ ہمارا سوتا ہوا ذہن ہماری اصل اور ٹھوس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اور اتنی غیر اہم اور معمولی باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ خیر، مائنڈ ٹاک چینل کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری اس سیریز کا حصہ نمبر 2 ہے۔ اس حصے میں ہم اس باب کو سمجھیں گے، چیپٹر 2: The relation of the dream to the waking state۔ یعنی خواب اور جاگنے کی حالت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مشن سگمنڈ فرائیڈ کی تحقیق اور دیگر ماہرین کے حوالوں سے اس معمے کو سلجھانا ہے کہ ہماری جاگتی زندگی اور خوابوں کی دنیا کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ کیا خواب ایک بالکل مختلف دنیا ہے، یا پھر ہماری روزمرہ زندگی کا ہی ایک عکس؟ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے فلم ڈائریکٹر اور مسے والی بات کی نا، یہ اصل میں اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم نفسیات کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو صدیوں تک سائنسدان اور فلاسفرز اسی الجھن کا شکار رہے ہیں کہ خوابوں کی اصل نوعیت کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں تھی، باقاعدہ 2 واضح گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مطلب 2 الگ الگ کیمپس تھے؟ بالکل۔ ایک طرف وہ ماہرین تھے جو اس بات پر سختی سے قائم تھے کہ خواب جاگتی زندگی سے بالکل مختلف دنیا بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرانے وقتوں کے ایک مشہور ماہر فزیولوجی برڈاچ اور فلاسفر فختے کا نظریہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ برڈاچ کا اصرار تھا کہ روزمرہ کی پریشانیاں، دکھ اور درد خواب میں کبھی نہیں دہرائے جاتے۔ ان کے مطابق نیند کا مقصد ہی انسان کو جاگتی زندگی سے آزاد کر کے ایک پرسکون دنیا میں لے جانا ہے۔ فختے نے بھی یہی کہا کہ خواب انسان کو ہیل کرنے، یعنی شفا دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، ذرا سوچیں، اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سوتے ہی ہمارا دماغ پچھلے 24 گھنٹے کی فائلوں کو بند کر دیتا ہے۔
ہاں بالکل، یہی ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا؟ اگر خواب واقعی ہمیں حقیقت سے کاٹ دیتے ہیں تو پھر ہم اکثر خواب میں کپڑے دھونے یا دفتر کی کوئی فائل ڈھونڈنے جیسے انتہائی بورنگ معاملات کیوں دیکھتے ہیں؟ یہی تو۔ مطلب اگر دماغ کو شفا پانے کی آزادی مل گئی ہے تو وہ آسمان میں اڑنے کے بجائے ٹریفک میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ہاں، آپ کا یہ سوال بالکل وہی ہے جو بعد میں آنے والے ماہرین نے اٹھایا۔ ہافنر، ویگانٹ اور موری جیسے محقق نے اس شفایابی والے نظریے کو بالکل مسترد کر دیا۔ صحیح، تو ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کے مطابق خواب اسی جاگتی زندگی کا تسلسل ہوتے ہیں۔ ہافنر نے کہا کہ اگر کوئی جاگنے کے فوراً بعد اپنے خواب کا تجزیہ کرے تو وہ اس کا سرا کسی نہ کسی ایسے خیال سے جوڑ سکتا ہے جو دن میں اس کے ذہن میں تھا۔ اور موری کا تو ایک مشہور قول ہے۔ اچھا، کیا قول ہے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہی چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں جو ہم نے دیکھی، کہی، چاہی یا کی ہوتی ہیں۔ یہ بات نسبتاً زیادہ منطقی معلوم ہوتی ہے کہ دماغ کے پاس جو مواد ہے وہ اسی کو استعمال کرے گا۔ بالکل۔ لیکن میری بات سنیں، یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر خواب صرف دن بھر کے واقعات کا تسلسل ہیں تو پھر وہ اتنے عجیب کیوں ہوتے ہیں؟ دن میں تو ہم سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، رات کو خواب میں اڑنے لگتے ہیں۔ جاگتی زندگی دیو مالائی شکل کیسے اختیار کر لیتی ہے؟ درمیانی راستہ بالکل موجود ہے، اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں متضاد خیالات کو ایک اور ماہر ہلڈے برانٹ نے بڑی خوبصورتی سے ملایا ہے۔ ہلڈے برانٹ نے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے ایک بڑی زبردست تشبیہ دی ہے۔ وہ خواب کو ایک نظر آنے والے ٹریپ ڈور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ٹریپ ڈور مطلب فرش کے اندر چھپا ہوا وہ دروازہ جو اچانک کھلتا ہے اور انسان نیچے گر جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ وہ کہتے ہیں کہ نیند آتے ہی ہم اس پوشیدہ دروازے سے گر کر حقیقت سے بالکل کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بیرونی دنیا سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ خواب کا مواد کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اچھا، یعنی رابطہ ٹوٹتا ہے پر مواد وہی رہتا ہے۔ بالکل۔ ہلدے برانڈٹ یہ مانتے ہیں کہ خواب کی تعمیر کے لیے اینٹیں اور مسالہ ہمیشہ جاگتی زندگی کی حقیقت سے ہی لیا جاتا ہے۔ ذہن دنیا سے کٹ ضرور جاتا ہے، پر خوابوں کا محل اسی مسالے سے بنتا ہے جو ہم نے دن میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے دماغ ایک طرح کا ریسائکلنگ پلانٹ ہے۔ وہ پرانا مواد لیتا ہے اور اسے نئی شکل دے دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن پھر ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر خوابوں کا مواد ہماری زندگی سے ہی آتا ہے تو دماغ کس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی یادیں خواب کے لیے چننی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا وہ ان چیزوں کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں؟ شروع میں فلاسفر ماس کا یہی خیال تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کے شدید جذبات، خواہشات اور دن بھر کی سرگرمیاں خوابوں کے مواد کو متاثر کرتی ہیں۔ مطلب ایک تاجر اپنے کاروبار کا سوچے گا، ہے نا؟ ہاں، جو جذبات دل پر حاوی رہتے ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں۔ لیکن جب جدید ماہرین نے تحقیق کی تو ایک عجیب تضاد سامنے آیا۔ ہلڈے برانڈٹ اور ہیولاک ایلس نے دیکھا کہ دماغ اکثر دن کے اہم ترین اور بڑے واقعات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہو تو ہم اسے خواب میں نہیں دیکھتے؟ بالکل۔ خاندان میں کسی کی موت یا انتہائی گہرا صدمہ جس نے انسان کو دن بھر رلایا ہو، خواب میں وہ منظر سے بالکل غائب ہو سکتا ہے، اور اس کی بجائے انتہائی غیر اہم تفصیلات کو چن لیا جاتا ہے۔ جیسے وہ شروع میں نے مصے والی بات کی تھی۔ جی، راستے سے گزرنے والے کسی اجنبی کے ماتھے پر موجود ایک مصہ جس سے دیکھ کر انسان نے فوراً بھلا دیا ہو، وہ رات کے خواب کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تو کتنی عجیب بات ہے۔ ہمارے دماغ ایک بہت بڑی ٹریجڈی کو سائڈ پر رکھ کر ایک راہگیر کے مصے پر پوری فلم بنا لیتا ہے۔ خواب بعض اوقات روزمرہ کے واقعات کو بدل کر یا علامتی شکل میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ جاگتی زندگی اور خواب کی یادداشت کے پیمانے بالکل مختلف ہیں۔ جو چیز جاگتے ہوئے ذہن کے لیے اہم ہوتی ہے، سوتے ہوئے ذہن کے لیے اس کی اہمیت ویسی نہیں رہتی۔ مطلب دماغ کچھ سینسر کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ایک طرح کی سینسرشپ ہے۔ آپ شعور کو ایک سیکیورٹی گارڈ سمجھ لیں۔ دن کے وقت تکلیف دہ یادوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ اگر رات کو بھی وہی چلتا رہے تو انسان سو ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے وہ سیکیورٹی گارڈ ان اہم واقعات کو سلا دیتا ہے۔ ہاں، تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ ہاں، اور جب سٹیج خالی ہو جاتا ہے تو لاشعور ان معمولی چیزوں کی طرف جاتا ہے جن پر ہم نے توجہ نہیں دی تھی۔
وہ اجنبی کا مسا یا کوئی معمولی آواز، ان کے ساتھ کوئی جذباتی بوجھ نہیں ہوتا۔ واہ، تو وہ معمولی چیزیں ایک خالی کینوس کی طرح کام کرتی ہیں؟ جی، ڈائریکٹر ان معمولی یادوں کو پکڑ کر ہیرو کا لباس پہنا دیتا ہے، اور وہ اصل میں لاشعور کے ان گہرے جذبات کی علامت ہوتی ہیں جنہیں شعور نے دبا دیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ لیکن میری بات سنیں، بات صرف کل کے معمولی واقعات تک محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ خوابوں میں تو ہم پرانی یادیں اور حالیہ تجربات ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ انسان وہ کچھ یاد کر لیتا ہے جو جاگتی زندگی میں اسے بالکل یاد نہیں ہوتا۔ جی، اور نفسیات میں خوابوں کی اس حیرت انگیز صلاحیت کو ہائپرمینیا کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ڈیلبوف کے مشہور خواب کی ہے۔ ہاں، ڈیلبوف کا خواب، میں نے اس کا نام سنا ہے۔ وہ کیا کہانی تھی؟ بڑی دلچسپ اور تفصیلی کہانی ہے۔ ڈیلبوف نے خواب میں دیکھا کہ سردی سے ٹھٹھرتی 2 چھپکلیاں برف میں آدھی جمی ہوئی ہیں۔ اس نے انہیں اٹھایا، گرم کیا اور ان کے لیے ایک خاص پودا رکھا۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے خواب میں اس پودے کا لاطینی نام معلوم تھا، ایسپلینیم روٹا میوریلس۔ ایک منٹ رکیے، کیا وہ کوئی ماہر نباتات تھا جسے یہ مشکل لاطینی نام آتے تھے؟ بالکل نہیں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ جاگنے کے بعد اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ نام کہاں سے آیا، لیکن پورے 16 سال بعد جب وہ ایک پرانی البم دیکھ رہا تھا تو اسے یاد آیا۔ 16 سال بعد؟ ہاں، اس البم میں وہی پودا تھا اور اس کے نیچے وہی لاطینی نام اس کی اپنی لکھائی میں لکھا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ برسوں پہلے ایک ماہر نباتات کے بتانے پر اس نے خود یہ نام لکھا تھا، اور وہ چھپکلیوں والی تصویر بھی ایک پرانے رسالے میں دیکھی تھی۔ اوہ واہ، مطلب دماغ نے 16 سال پرانی ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور اسے خواب بنا دیا۔ کیا انسانی دماغ ایک ایسی بہت بڑی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے جس میں سے کوئی بھی فائل کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، بس ڈیسک ٹاپ سے شارٹ کٹ غائب ہو جاتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ کی یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ دماغ ایک بہت بڑے آرکائیو روم کی طرح ہے جہاں کوئی فائل ضائع نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم جاگتے ہوئے چیزیں بھول کیوں جاتے ہیں؟ چابیاں کہاں رکھی ہیں یہ یاد نہیں رہتا؟ کیونکہ شعور کو فائلیں ڈھونڈنے کے لیے انڈیکس کارڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ جب وہ گم ہو جائیں تو ہمیں لگتا ہے فائل ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن لاشعور وہ محافظ ہے جو اندھیرے میں بھی سیدھا جا کر فائل نکال لاتا ہے۔ شعور اسے بھلا سکتا ہے، لیکن لاشعور کا خزانہ اسے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، اور خواب اس خزانے کی چابی ہیں۔ واہ، اس کی ایک اور مثال موری کے بچپن کے خواب کی ہے۔ وہ اپنے آبائی علاقے کے ایک پل کے محافظ کو خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ محافظ اپنا نام بھی بتاتا ہے۔ اچھا، تو کیا وہ بندہ سچ میں تھا؟ موری کو جاگنے کے بعد بالکل یاد نہیں تھا کہ ایسا کوئی بندہ تھا، لیکن برسوں بعد ایک پرانی خادمہ نے تصدیق کی کہ ہاں، واقعی اس نام کا ایک محافظ وہاں موجود تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم روزانہ جاگتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن اس گہری گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیند کوئی خالی کینوس نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہماری یادوں، چھپے ہوئے جذبات اور بھولی بسری تفصیلات کا ایک انتہائی متحرک اور پیچیدہ سنیما ہے۔ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خود کو جتنا باشعور سمجھتے ہیں، ہمارا اصل وجود اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سوال کو سمجھیں گے، خوابوں کا مواد کہاں سے آتا ہے اور خوابوں میں ہماری یادداشت کس طرح کام کرتی ہے۔ اگلے حصے میں زیر بحث آئیں گے The material of dreams, memory in dreams۔ ڈریم ڈسٹورشن۔ لیکن جانے سے پہلے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ اگر ہمارے خواب ان تمام باریکیوں اور بھولی ہوئی یادوں کو یاد رکھتے ہیں جنہیں ہمارا جاگتا ہوا شعور بھلا دیتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر ہماری زندگی کی اصل اور سچی کہانی کا محافظ کون ہے؟ ہماری جاگتی ہوئی شخصیت یا ہمارا سوتا ہوا ذہن؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔ ہماری اس سیریز کے حصہ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور اس حصے میں ہم 2 اہم ابواب کو سمجھنے والے ہیں، چیپٹر 3 یعنی دا مٹیریل آف ڈریمز اور چیپٹر 4 ڈریم ڈسٹورشن۔ ہاں، یعنی خوابوں کا مواد اور ان کی تحریف۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ ہمارے خوابوں کا مواد آخر آتا کہاں سے ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ بھی کہ انسانی ذہن کی یادداشت کتنی وسیع ہے۔ ہاں،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے خواب اکثر اتنے بے تکے اور عجیب کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ جو کہ سچ میں بہت عجیب ہوتے ہیں۔ بہت عجیب، مطلب تصور کیا جائے کہ انسانی دماغ ایک بہت بڑی اور تھوڑی سی بے ترتیب سی لائبریری ہے۔ صحیح، ایک ایسی لائبریری جہاں کا نظام تھوڑا خراب ہو۔ ہاں، جہاں اگر کوئی شخص کوانٹم فزکس یا تاریخ کی کوئی خاص کتاب ڈھونڈنے جائے تو جو لائبریرین ہے وہ مطلوبہ کتاب دینے کے بجائے اچانک مسکرا کر 10 سال پرانی کریانے کی دکان کی کوئی بوسیدہ سی رسید لا کر دے دے۔ ارے واہ، یہ مثال بہت اچھی ہے۔ اور لائبریرین بڑے اطمینان سے کہے کہ لیجئے یہی آج کا مطالعہ ہے۔ تو آج ہم اسی پراسرار لائبریری کے اندر جھانکنے والے ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ لائبریری والی تشبیہ واقعی بہت کمال کی ہے، کیونکہ جب ہم انسانی دماغ کی اس لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہیں نا تو سب سے پہلا جھٹکا یہ لگتا ہے کہ اس کا نظام ہماری بیداری کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی جاگتے ہوئے ہم جیسے سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ سورسز کے مطابق خواب کوئی صوفیانہ الہام نہیں ہے جو کسی اور دنیا سے دماغ میں اتارے جاتے ہوں۔ اچھا، بلکہ خوابوں کا تمام تر مواد، ان کی ایک ایک اینٹ ہماری اپنی یادداشت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ ہماری میموری سے ہی نکل رہا ہے۔ ہاں، یہ اسی یادداشت کے خزانے سے مواد نکلتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں جمع کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ خزانہ اتنا وسیع ہے کہ عام حالات میں اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر خوابوں پر غور کیا جائے تو اکثر ان میں ایسے واقعات، ایسے چہرے یا ایسی جگہ نظر آتی ہیں جن کے بارے میں انسان جاگتے ہوئے قسم کھا سکتا ہے کہ اس نے انہیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ بہت عام تجربہ ہے۔ تو مطلب اگر سارا مواد یادداشت سے آ رہا ہے تو خواب میں وہ چیزیں کیسے آ گئیں جو میموری میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دماغ خود سے چیزیں گھڑنے لگتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لاشعور کبھی کچھ نہیں بھولتا۔ کبھی کچھ نہیں بھولتا؟ جی، ہم بیداری میں جن چیزوں کو مکمل طور پر بھول چکے ہوتے ہیں وہ بھی لاشعور کے کسی نہ کسی خانے میں زندہ رہتی ہیں۔ ماخوذ میں اس کی ایک انتہائی شاندار مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کس کی مثال ہے؟ اسے مشہور ماہر نفسیات ڈیل بویف کا خواب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے صحن میں برف پڑی ہے اور وہاں 2 چھوٹی چھپکلیاں برف میں آدھی جمی ہوئی ہیں۔ برف میں چھپکلیاں؟ عجیب خواب ہے۔ ہاں، اور وہ چونکہ جانوروں سے پیار کرتے تھے تو خواب میں انہوں نے انہیں اٹھایا، گرم کیا اور دیوار کے ایک سوراخ میں رکھ دیا۔ صحیح، ایک طرح سے انہیں بچا لیا۔ بالکل، اور پھر انہوں نے ان چھپکلیوں کو ایک خاص قسم کے پودے کے پتے کھلائے اور خواب میں انہیں معلوم تھا کہ چھپکلیاں اسے بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ اچھا، تو اس میں حیرت کی کیا بات تھی؟ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ خواب میں انہیں اس پودے کا لاطینی نام بھی بالکل واضح طور پر معلوم تھا۔ لاطینی نام یعنی لیٹن سائنٹیفک نیم؟ جی ہاں، نام تھا ایسپلینیم روٹا مورالس۔ یہ تو بہت ہی مخصوص قسم کی معلومات ہے۔ تو کیا واقعی جاگنے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ انہیں اس نام کا کوئی علم نہیں تھا؟ ہاں بالکل، کیونکہ عام طور پر کسی کو بھی نباتات کے لاطینی نام تو یاد نہیں ہوتے جب تک وہ کوئی بوٹینسٹ نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ بیداری کی حالت میں انہیں پودوں کے لاطینی ناموں کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھی اور اس مخصوص نام کا تو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ خواب میں اتنا مشکل نام کہاں سے آ گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں بے پناہ حیرت ہوئی کہ واقعی اس نام کا ایک پودا حقیقت میں موجود ہے، بس خواب میں نام کا ایک حرف تھوڑا سا مختلف تھا۔ ارے واہ، یعنی وہ نام ریئل تھا؟ ہاں، لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ نام ان کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ ایک معمہ بن گیا۔ پھر اس کا جواب کیسے ملا؟ 16 سال بعد ایک دن اتفاق سے وہ اپنے ایک دوست کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے سوکھے ہوئے پودوں کی ایک پرانی البم دیکھی۔ اچھا، جب انہوں نے وہ البم کھولی تو انہیں وہی پودا نظر آیا اور اس کے نیچے بالکل وہی لاطینی نام لکھا ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لکھائی خود ڈیل بویف کی اپنی تھی۔ اوہ، تو مطلب انہوں نے وہ نام خود لکھا تھا اور پھر
پھر مکمل طور پر بھول گئے تھے؟ جی ہاں، انہیں یاد آیا کہ 1860 میں یعنی اس خواب سے بھی 2 سال قبل اس دوست کی بہن اپنی شادی کے سفر کے دوران ان سے ملنے آئی تھی، اس کے پاس وہ البم تھی ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک ماہر نباتات کی ہدایات سن کے وہ لاطینی نام اس البم میں اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ بیداری میں وہ یہ واقعہ بھول چکے تھے، لیکن دماغ کی اس بے ترتیب لائبریری نے اسے اتنے سالوں بعد خواب کی صورت میں واپس لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لاشعور میں معلومات ضائع نہیں ہوتی، بس ان تک ہماری شعوری رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن کیا ہماری نیند ہمارے دماغ کے ان نارمل میموری فلٹرز کو بائی پاس کر دیتی ہے جو ہمیں جاگتے ہوئے چیزیں بھولنے پر مجبور کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذرا منطقی طور پر سوچا جائے، اگر دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں واقعی سب کچھ منون محفوظ ہے تو ہم جاگتے بھی اسے کیوں نہیں یاد کر پاتے؟ یہ تو ایک بہت بڑی خامی لگتی ہے۔ خامی کیسے؟ مطلب ایک سپر کمپیوٹر کے پاس ساری فائلیں موجود ہوں لیکن وہ اپنی یوزر کو جاگنے کی حالت میں وہ فائلیں دکھانے سے انکار کر دے۔ ہمیں وہ پرانی رسیدیں جاگتے میں کیوں نہیں ملتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں یہ کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ دماغ کا ایک انتہائی ضروری دفاعی نظام ہے۔ دفاعی نظام؟ وہ کیسے؟ بیداری کی حالت میں ہمارا دماغ ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، خطرات سے بچنے کے لیے شدید توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، فوکس چاہیے ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر ہر لمحے سڑک پر گزرے ہوئے ہر شخص کا چہرہ، ہر پرانی رسید، بچپن کی ہر بات اور ہر پودے کا لاطینی نام شعور کے پردے پر چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ پھر تو دماغ بالکل فارورڈ ہو جائے گا۔ بالکل، انسان معلومات کے بوجھ تلے دب کر پاگل ہو جائے گا۔ اسے کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ اس لیے دماغ ایک فلٹر لگاتا ہے جو صرف اہم چیزوں کو شعور میں رکھتا ہے اور باقی سب کو لا شعور کے گودام میں پھینک دیتا ہے۔ اچھا، تو نیند میں وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے؟ جی، نیند کے دوران جب کسی بیرونی خطرے کا سامنا نہیں ہوتا تو فلٹر ہٹ جاتا ہے، لاشعور کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ گودام میں تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ معلومات کا ایک سمندر اندر موجود ہے، لیکن چونکہ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ دماغ پرانی یادوں کو واپس لا سکتا ہے، تو یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ کس قسم کی یادوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ہاں، اس پر ماخوذ میں کافی تفصیل ہے۔ ہاں، ماخوذ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بچپن کی یادیں خوابوں میں غیر متوقع طور پر بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اگر دماغ کے پاس اتنی ہی وسیع لائبریری ہیں تو وہ ہمیشہ بچپن کے سیکشن میں ہی کیوں گھس جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے نقوش ہمارے ذہن پر سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا ہمارے لیے نئی ہوتی ہے اور ہر تجربہ دماغ پر ایک انمٹ چھاپ چھوڑتا ہے، چاہے ہم بڑے ہو کر انہیں بھول ہی کیوں نہ جائیں۔ ایگزیکٹلی۔ ماخوذ میں ایک 30 سالہ ڈاکٹر کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ اچھا، کیا مثال ہے وہ؟ اس شخص کو اکثر اپنے خوابوں میں ایک پیلے رنگ کا شیر یعنی یلو لائن نظر آتا تھا۔ وہ شیر بار بار اس کے خوابوں میں آتا تھا۔ پیلے رنگ کا شیر؟ ہاں، اور وہ ڈاکٹر حیران ہوتا تھا کہ آخر اس مخصوص پیلے شیر کا اس کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ نہ اس نے کبھی افریقہ کا سفر کیا تھا، نہ ہی اس نے حقیقت میں کبھی ایسا کوئی زرد رنگ کا شیر دیکھا تھا۔ تو کیا وہ کوئی بہت گہری نفسیاتی علامت نکلی یا کسی بڑے واقعے سے جڑی ہوئی کوئی چیز تھی؟ اصل میں جواب بہت ہی سادہ اور حیران کن تھا۔ کئی سال بعد ایک دن اسے اتفاقاً اپنے پرانے سامان میں سے ایک کھلونا ملا۔ اچھا؟ وہ مٹی یا چینی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پیلا شیر تھا جو اس کے بچپن کا سب سے پسندیدہ کھلونا ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ٹوائے تھا؟ ہاں، شعوری طور پر وہ اس کھلونے کے وجود کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، لیکن اس کے خوابوں کے لیے وہ بچپن کا کھلونا اب بھی ایک زندہ اور متحرک کردار تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا دماغ روزمرہ کی زندگی کے بارے اور اہم واقعات کو چھوڑ کر چھوٹے، غیر اہم اور بالکل معمولی واقعات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے راستے میں گزرتے ہوئے کسی اجنبی کو دیکھنا جسے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہو اور وہ رات کو خواب کا اہم ترین حصہ بن جائے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی فلم ڈائریکٹر ایک بہت بڑی کروڑوں ڈالر کی فلم بنائے۔ اچھا،
اور مرکزی کردار کے لیے کسی نامور ہیرو کو چننے کے بجائے اس عام سے راہگیر کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر دے جو کل سڑک پر پس منظر میں خاموشی سے کافی پیتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ ڈائریکٹر والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دماغ ان معمولی چیزوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ بڑے واقعات خوابوں میں کیوں نہیں آتے؟ اس فلم ڈائریکٹر والی تشبیہ سے ہم دماغ کی معیشت کو یعنی اس کی اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دن کے وقت جو بڑے جذباتی یا اہم واقعات پیش آتے ہیں، جیسے کسی سے لڑائی، کوئی جاب انٹرویو یا کوئی بڑی کامیابی، ہمارا شعور دن بھر ان پر سوچتا ہے، ہاں، ہم ان پر فوکس کرتے ہیں۔ ان پر توانائی خرچ کرتا ہے اور انہیں کسی نہ کسی حد تک سلجھا لیتا ہے۔ وہ معاملات گویا دماغ کی حل شدہ فائلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان پر پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ معمولی واقعات جو نظر انداز کر دیے گئے تھے، جن پر کوئی توجہ یا جذباتی توانائی خرچ نہیں کی گئی، وہ لاشعور میں تازہ اور غیر حل شدہ حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ ارے واہ، اب سمجھ آیا۔ خواب کا ہدایت کار انہی غیر اہم کرداروں کو اٹھاتا ہے کیونکہ ان پر ابھی کوئی ذہنی کام نہیں ہوا ہوتا۔ وہ خواب بنانے کے لیے بہترین اور لچکدار خام مال ثابت ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات تو پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ خام مال کہاں سے آ رہا ہے۔ پرانی یادیں، بچپن کے کھلونے، پودوں کے نام اور کل کا بچا کچا غیر اہم کچرا۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر خواب صرف ہماری انہی پرانی اور معمولی یادوں کا مجموعہ ہیں تو وہ سیدھے سادے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب اگر دماغ کو پیلا شیر دکھانا ہی ہے تو اسے سیدھا ایک کھلونے کے طور پر میز پر رکھا ہوا کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ وہ شیر خواب میں اڑنے کیوں لگتا ہے یا اچانک اسکول کے ماسٹر میں کیوں بدل جاتا ہے؟ ہاں بالکل۔ خواب اتنے عجیب، پیچیدہ اور غیر منطقی کیوں لگتے ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آج کے دوسرے سب سے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، جسے مصنف نے ڈریم ڈسٹورشن یعنی خوابوں کی تحریف کا نام دیا ہے۔ خوابوں کی تحریف، ٹھیک ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ خواب کبھی بھی اپنے حقیقی خیالات کو یعنی ان خیالات یا خواہشات کو جو واقعی ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں براہ راست اور صاف صاف ظاہر نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ان کا بھیس بدل دیتے ہیں، ان کی شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ اس تبدیلی، بگاڑ اور الجھاؤ کو ہی ڈریم ڈسٹورشن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ وہ روپ بدل کر کیوں آتے ہیں؟ کیا وہ کسی سے چھپ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ چھپ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ دماغ کے اندر موجود سینسرشپ کا نظام ہے۔ سینسرشپ؟ دماغ کے اندر؟ جی، انسانی ذہن کے اندر خواہشات، جذبوں اور خیالات کا ایک ایسا حصہ ہے جسے ہمارا شعور اور معاشرتی اخلاقیات آسانی سے قبول نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایسی دبی ہوئی خواہشات، شدید غصہ، حسد یا کوئی ایسا شرمناک خیال ہو سکتا ہے جس کا اقرار جاگتے ہوئے خود سے کرنا بھی ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ باتیں جو ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب نیند کے دوران شعور کی گرفت کمزور پڑتی ہے اور یہ ناپسندیدہ خیالات سر اٹھا کر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دماغ کا سینسر حرکت میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے، نہیں، تم اس ننگی اور کھلی شکل میں سامنے نہیں آ سکتے، یہ انسان کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ اس لیے خواب کا نظام ان خیالات کا روپ بدل دیتا ہے۔ یعنی انہیں بدل کر پیش کرتا ہے۔ ہاں، انہیں علامتوں میں چھپا دیتا ہے تاکہ وہ سینسر کو دھوکہ دے کر باہر نکل سکیں اور انسان کو براہ راست کوئی صدمہ بھی نہ پہنچے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو کیا ہمارا دماغ ایک قسم کا پولیٹیکل کارٹونسٹ بن جاتا ہے؟ پولیٹیکل کارٹونسٹ؟ یہ مثال ذرا واضح کریں۔ ذرا سوچیں، جب کسی ملک میں سخت آمریت یا سینسرشپ ہو اور کوئی صحافی یا کارٹونسٹ بادشاہ پر سیدھی تنقید نہ کر سکتا ہو کیونکہ اسے قید کا ڈر ہوتا ہے، بالکل، وہاں آزادی نہیں ہوتی، تو وہ سیدھی بات کہنے کے بجائے علامتوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ بادشاہ کو سیدھا برا بھلا کہنے کے بجائے شاید ایک تاج پہنے ہوئے گدھے کی تصویر بنا دے۔ ارے واہ! بات بھی ہو جائے گی، اور سینسر کا افسر شاید اسے صرف ایک بچوں کا مذاق سمجھ کر پاس کر دے گا، لیکن دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ نشانہ کون ہے۔
کیا دماغ بھی اپنے ہی سچ سے ڈرتا ہے اور اسی لیے خاکے بناتا ہے؟ یہ پولیٹیکل کارٹونسٹ والی تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بالکل بے عیب ہے۔ دماغ کا سینسر بالکل ایک جابر حکمران یا سخت گیر ایڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے جو بغاوت کو روکنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور خواب وہ ذہین تخریب کار کارٹونسٹ ہے جو اپنی بات بھی کہنا چاہتا ہے لیکن سینسر کی کینچی سے بھی بچنا چاہتا ہے۔ تو وہ خیالات کو کیسے بدلتا ہے؟ وہ ان میں تحریف کر دیتا ہے، انہیں پیچیدہ، علامتی اور بظاہر بے تکا بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب اکثر عجیب اور غیر منطقی محسوس ہوتے ہیں۔ اس بے تکے پن کے پیچھے ایک بہت گہری منطق چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی آسان سی مثال ہے ماخوذ میں؟ ہاں، مصنف نے اس کی وضاحت کے لیے اپنے ہی ایک خواب کی بڑی زبردست مثال دی ہے جسے ان کے انکل یا چاچا والے خواب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، وہ چاچا کی پیلی داڑھی والا خواب؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیں، کیونکہ بظاہر تو وہ ایک بالکل ہی بے معنی سا واقعہ لگتا ہے۔ بالکل، بظاہر وہ بہت بے معنی ہے۔ مصنف نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک قریبی دوست جس کی وہ بہت عزت کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس دوست کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے اور اس پر مصنف کے اپنے چاچا جیسی ایک لمبی مخصوص پیلی داڑھی اگ گئی ہے۔ دوست کے چہرے پر چاچا کی داڑھی؟ ہاں، خواب میں وہ چہرہ آدھا دوست کا اور آدھا چاچا کا لگ رہا تھا۔ بظاہر یہ ایک نہایت بے تکا اور ہنسی مذاق والا خواب محسوس ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ واقعی۔ لیکن جب مصنف نے خود اس خواب کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بظاہر بے زرار سا خاکہ اصل میں اس کے اندر چھپائے ہوئے گہرے، تلخ اور خود غرضانہ عزائم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ رکیں، یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ ایک دوست کے چہرے پر چاچا کی پیلی داڑھی لگا دینا، یہ کیسے سینسرشپ سے بچنے کا طریقہ ہے؟ یہ تو صرف دماغ کا ایک عجیب سا گلچ لگتا ہے۔ اس میں خود غرضانہ عزائم کہاں سے آ گئے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس خواب کے پیچھے چھپائے ہوئے حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ دراصل مصنف کو بیداری کی زندگی میں اپنے کریئر میں ایک عہدے پر ترقی چاہیے تھی جس کی اسے شدت سے خواہش تھی۔ اچھا۔ اور اس کے کچھ دوست اور ساتھی، جن میں وہ خواب والا دوست بھی شامل تھا، اس ترقی کی دوڑ میں اس کے مدے مقابل تھے۔ یعنی کمپٹیشن چل رہا تھا۔ وجہ سے ترقی سے روکا گیا تھا اور پورے خاندان میں انہیں ایک بے وقوف یا نااہل انسان سمجھا جاتا تھا۔ اوہ، اب لگتا ہے مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ اب ذرا کارٹونسٹ کی چالاکی دیکھیں۔ خواب میں اپنے اس قابل و ذہین دوست کے چہرے پر انکل کی پیلی داڑھی لگا کر مصنف کا لاشعور دراصل اس دوست کو انکل کی طرح بے وقوف اور نااہل قرار دے رہا تھا۔ کمال ہے۔ یہ اس کی انتہائی دبی ہوئی خواہش تھی کہ اس کے تمام مدے مقابل ساتھی بے وقوف اور نااہل ثابت ہو جائیں تاکہ اسے خود وہ ترقی مل سکے۔ لیکن جاگتے ہوئے وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ چونکہ جاگتے ہوئے وہ ایک شریف انسان تھا اور اپنے قریبی دوستوں کے بارے میں ایسی بری اور حسیدانہ سوچ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس کا اخلاقی سینسر اس سوچ کو دبا رہا تھا۔ صحیح۔ اس لیے خواب کے کارٹونسٹ نے اس حسد اور مقابلہ بازی کو ایک بے تکے پن کا لبادہ پہنا دیا۔ داڑھی ایک علامت بن گئی نااہلی کی۔ اوہ، تو ماہر نفسیات کے نزدیک خوابوں میں یہ جو بے تکا پن ہوتا ہے یہ جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ تنقید، حسد یا طنز کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ واقعی کارٹونسٹ کا ماسٹر سٹروک ہے۔ بالکل۔ یعنی خواب جتنا زیادہ عجیب اور احمقانہ لگ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی اتنی ہی زیادہ کڑوی یا ناقابل قبول ہے۔ بالکل درست۔ خواب کا بے تکا پن یعنی اس کی ایبسرڈٹی کوئی خامی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ہے۔ اچھا؟ جب بھی کوئی خواب بہت زیادہ احمقانہ، الجھا ہوا یا بے معنی لگے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے موجود خیال اتنا ہی زیادہ حساس تھا جسے سینسر سے بچانے کی شدید ضرورت تھی۔ اگر وہ سچائی سیدھی طرح سامنے آ جاتی تو انسان شاید صدمے یا شرمندگی سے فوراً جاگ جاتا۔ لیکن ذرا سوچیں، یہاں ایک بہت بڑی منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر خواب کا اصل مقصد کسی دبی ہوئی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اسے اتنا پیچیدہ اور عجیب بنانے کا کیا فائدہ کہ جاگنے کے بعد خود خواب دیکھنے والے کو بھی سمجھ نہ آئے کہ اس نے کیا دیکھا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا یہ عمل خود اپنے ہی مقصد کے خلاف نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص پیاسا ہے اور خواب اسے پانی پینے کا احساس دلانا چاہتا ہے لیکن وہ اشارہ اتنا الجھا ہوا ہو کہ پانی کے بجائے کوئی پیچیدہ پہیلی بن جائے تو پیاس تو نہ بجھی نا،
خواہش تو پوری نہ ہوئی، تو اس سارے الجھائے ہوئے ڈرامے کا فائدہ کیا؟ یہ واقعی ایک گہرا اور زبردست منطقی سوال ہے۔ ہم اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ خواب کو بیداری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خواب کا مقصد بیداری کے شعور یا جاگتے ہوئے انسان کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل نہیں ہے۔ یعنی خواب ہمیں کوئی میسج نہیں دے رہا؟ نہیں، خواب کوئی خط یا ای میل نہیں ہے جو صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اگر یہ پیغام نہیں ہے تو پھر یہ سارا تھیٹر کیوں سجایا جاتا ہے؟ خواب کا بنیادی اور اکلوتا مقصد لاشعور کی سطح پر دباؤ کو کم کرنا اور نیند کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ نیند کو ٹوٹنے سے بچانا؟ ہاں، جب کوئی دبی ہوئی خواہش یا جذبہ رات کے وقت سر اٹھاتا ہے تو وہ ذہن میں ایک شدید تناؤ پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ خواہش اپنی اصل پریشان کن یا خوفناک شکل میں شعور تک پہنچ جائے تو انسان گھبرا کر یا شرمندہ ہو کر فوراً جاگ جائے گا، اس کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی دماغ کو نیند پیاری ہے۔ بالکل، خواب اس تناؤ کو خارج کرنے کا ایک راستہ ہے، ایک سیفٹی ویلو۔ وہ اس خواہش کو ایک علامتی کہانی یا تصویر میں بدل کر لاشعور کو ایک فرضی تسکین فراہم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ لاشعور مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو کسی نہ کسی شکل میں اس کی بات سن لی گئی یا خواہش ادا ہو گئی، اور دوسری طرف سینسر بھی مطمئن رہتا ہے کہ کوئی خطرناک بات شعور تک نہیں پہنچی، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ اور انسان سکون سے سوتا رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جاگنے کے بعد انسان کو وہ خواب سمجھ آئے یا نہ آئے یا وہ اسے بھول ہی جائے، اس سے خواب کے اصل مقصد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خواب نے رات کے وقت اپنا کام یعنی نیند کی حفاظت کرنا 100% کامیابی سے کر لیا تھا۔ یہ بات واقعی ذہن کے تمام دروازے کھول دیتی ہے۔ تو گویا ہم روزانہ رات کو اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے ایک ایسے شاندار اور پر اسرار تھیٹر میں بیٹھتے ہیں جہاں ڈرامہ تو ہمارے ہی خیالات، ہماری ہی بچپن کی یادوں پر مبنی ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اداکار ایسے شاندار نقاب پہن کر آتے ہیں کہ ہم خود اپنی ہی لکھی ہوئی کہانی کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم اپنے ہی رازوں کے سامنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے خوابوں کی جڑیں یادداشت کے ان انتہائی گہرے اور تاریک حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں جہاں بچپن کی بھولی بسری یادیں، پرانے کھلونے اور روزمرہ کے وہ معمولی واقعات محفوظ ہوتے ہیں جنہیں ہم دن کے وقت مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈریم ڈسٹورشن یعنی خوابوں کی تحریف کے ذریعے ہمارا دماغ ناپسندیدہ اور چھپی ہوئی خواہشات کو علاماتی، بے تکے اور عجیب شکلوں میں ڈھال دیتا ہے تاکہ وہ اخلاقی سینسر کی نظروں سے بھی بچ سکے اور ہماری نیند بھی پرسکون رہے۔ واقعی آج کا یہ ٹاپک بہت انگیجنگ تھا۔ ہماری اس تفصیلی بحث کے اگلے حصے میں ہم خوابوں کے بنیادی سوال پر بات کریں گے کہ آخر خواب کیوں آتے ہیں۔ اگلے حصے میں زیر بحث ہوگا چیپٹر 5 یعنی The Material and Sources of Dreams۔ ہم دیکھیں گے کہ خوابوں کی تخلیق کے پیچھے مزید کون سے محرک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کے بعد اگر اختتام پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا جائے تو ایک بہت گہرا اور حیران کن خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر انسانی دماغ ہر رات بغیر کسی شعوری کوشش کے اور بغیر کسی فنکارانہ تربیت کے اتنی پیچیدہ، اتنی گہری علامتی اور اس قدر کمال کی کہانیاں تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس سے انسانی ذہن کی اس بے پناہ اور چھپی ہوئی تخلیقی طاقت کا کیا پتہ چلتا ہے، جسے ہم جاگتے ہوئے شاید کبھی پوری طرح استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارا دماغ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے کہیں بڑا، پیچیدہ اور پر اسرار فنکار ہے۔ عام طور پر جب کسی طبی مسئلے یا جسمانی تشخیص کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن میں ایک خاص قسم کی یعنی ایک درستگی کا خیال آتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ ہم تصویر پر انگلی رکھ کر بڑے اعتماد سے بتا سکتے ہیں کہ درد یہاں ہے اور مسئلہ یہ ہے۔ جی بالکل، انسان کی یہ بنیادی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو واضح اور ٹھوس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل، ہم معلومات کو مختلف خانوں میں بانٹ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم انسان کی نفسیاتی نشوونما، گہری نیند اور خوابوں کی اس الجھی ہوئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک یوں لگتا ہے جیسے وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔
ہم ایک ایسے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سچ پوچھے تو بہت دھندلا اور پراسرار سا ہے۔ اسے اگر تشخیصی الجھنوں کا مرکز کہا جائے یا ایک مکمل طور پر تاریک دنیا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خوابوں کے میدان میں کوئی سیدھی لکیریں نہیں ہوتی۔ میرا مطلب ہے یہاں ہر چیز علامتوں، اشاروں اور چھپے ہوئے پیغامات میں بات کرتی ہے۔ بالکل، اور انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا آیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چلنے والی یہ عجیب و غریب کہانیاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہ محض دماغ کی کوئی بے ترتیب اور بے معنی سی حرکت ہے، یا ان کے پیچھے کوئی باقاعدہ نظام موجود ہے؟ اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم اس گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں ہم معلومات کے انبار سے سب سے اہم حقائق نکال کر لاتے ہیں۔ جی، تاکہ ہم ان سوالات کے جواب تلاش کر سکیں جو بظاہر پیچیدہ لگتے ہیں مگر ہماری زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا حصہ نمبر 4 ہے۔ اس حصے میں ہم اس باب پر گفتگو کریں گے، چیپٹر 5 The Material and Sources of Dreams۔ بالکل، اس باب میں خوابوں کی مختلف ذرائع اور محرکات کی وضاحت کی گئی ہے۔ مصنف نے برسوں کی تحقیق کے بعد ان ذرائع کو بہت منظم انداز میں پیش کیا ہے۔ مصنف خوابوں کے 4 اہم ذرائع بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ذرائع کیا ہیں؟ اگر ہم انہیں ایک ترتیب میں دیکھیں تو یہ سفر باہر کی دنیا سے شروع ہو کر انسان کے اندرون تک جاتا ہے۔ یہ 4 ذرائع کچھ اس طرح ہیں: ڈریم سورسز 1 ایکسٹرنل سینسری اسٹیمولائی، 2 انٹرنل سینسری اسٹیمولائی، 3 انٹرنل باڈیلی اسٹیمولائی، 4 پیورلی سائیکولوجیکل سورسز۔ چلیں اس کی تہیں باری باری کھولتے ہیں۔ ہمارا سفر اس دنیا سے شروع ہوگا جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، یعنی پہلا ذریعہ ایکسٹرنل سینسری اسٹیمولائی یا بیرونی حسی محرکات۔ اب منطقی طور پر سوچا جائے تو جب کوئی شخص گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے کان، اس کی جلد یا سونگھنے کی حس مکمل طور پر، کیا وہ سن ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ تو بیرونی آوازیں، روشنی یا دیگر حسی اثرات خوابوں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خواب کے اندر داخل کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے موری نامی ایک فرانسیسی محقق نے خود پر کچھ کمال کے تجربات کیے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جب وہ گہری نیند میں ہوں تو ان پر مختلف حسی تجربات کیے جائیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ بیرونی محرکات خواب کی کہانی کو کیسے موڑتے ہیں۔ اچھا، خود پر تجربات کیے؟ جی ہاں، ایک دفعہ جب موری سو رہے تھے تو ان کے ہونٹوں اور ناک پر ایک پر فیدر پھیرا گیا۔ ارے واہ! تو کیا انہیں خواب میں پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے یا کوئی نرم سی چیز محسوس ہوئی؟ حیرت انگیز طور پر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان پر ایک انتہائی خوفناک تشدد ہو رہا ہے۔ تشدد؟ ایک پر سے؟ بالکل، انہیں محسوس ہوا کہ ان کے چہرے پر پچ کا وہ جو کالا چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اس کا ایک گرم اور چپکنے والا ماسک لگا دیا گیا ہے، اور پھر کوئی اسے بے دردی سے زور زور سے کھینچ رہا ہے جس سے ان کی جلد اکھڑ رہی ہے۔ او میرے خدایا، یہ تو ایک معمولی سے پر کے لمس کا انتہائی خوفناک اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا رد عمل ہے۔ دماغ نے ایک نرم چیز کو اتنے بڑے عذاب میں کیسے بدل دیا؟ یہی تو دماغ کا کمال ہے۔ ایک اور تجربے میں موری کے ماتھے پر پانی کا صرف ایک قطرہ گرایا گیا۔ بس ایک قطرہ؟ جی، اور اس ایک معمولی قطرے نے خواب کا منظر مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ خود کو اٹلی میں شدید گرمی کے موسم میں پسینے سے شرابور دیکھنے لگے، اور خواب کی کہانی اس طرح بنی کہ وہ اٹلی کی اس تپتی دوپہر میں وہاں کی مشہور وائن پی رہے تھے۔ ارے واہ! پانی کا قطرہ سیدھا اٹلی کی گرمی بن گیا؟ بالکل، اور ہلڈے برانڈ کے الارم کلاک والے خواب اس عمل کی مزید گہری اور تفصیلی وضاحت کرتے ہیں۔ الارم کلاک والے خواب؟ ان میں کیا خاص بات تھی؟ ہلڈے برانڈ نے نوٹ کیا کہ ایک معمولی الارم کلاک کی آواز کس طرح ایک طویل اور باقاعدہ منطقی کہانی کا کلائمیکس بن جاتی ہے۔ ان کے ایک مشہور خواب میں وہ سردیوں کے موسم میں ایک برف گاڑی سلیج پر سفر کر رہے ہیں۔ سلیج پر سفر؟ جی، اور خواب میں باقاعدہ ایک ترتیب چلتی ہے۔ وہ پہلے گرم کپڑے پہنتے ہیں، پھر باہر جا کر سلیج میں بیٹھتے ہیں، گھوڑوں کو حرکت دی جاتی ہے، اور پھر جب سلیج کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگتی ہیں تو اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔
اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ گھنٹیاں دراصل ان کا الارم کلاک بجنے کی آواز تھی۔ بالکل صحیح، وہ الارم کلاک ہی بج رہا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی لائیو ڈی جے محفل میں بیٹھا ہو، یعنی باہر سے کوئی بھی بے ترتیب آواز آئے، چاہے وہ کسی کے کھانسنے کی ہو، گلاس گرنے کی ہو یا دروازہ بند ہونے کی، وہ ڈی جے فوری طور پر اس آواز کو پکڑتا ہے اور اپنے چلتے ہوئے گانے میں اس طرح ریمکس کر دیتا ہے کہ وہ آواز بالکل یعنی اسی میوزک کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ دماغ واقعی ایک ڈی جے کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر باہر الارم بج رہا ہے یا چہرے پر پانی گر رہا ہے تو دماغ صرف اس بیرونی آواز کو سن کر جسم کو فوراً جگہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ اتنی محنت کر کے اتنی تفصیلات جوڑ کر اسے ایک پوری کہانی یا خواب میں کیوں بدلتا ہے؟ ماہرین نفسیات کے نزدیک اسے التباس کا نظریہ یا ایلیوژن تھیوری کہا جاتا ہے۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آواز آتی ہے تو ہمارا دماغ اسے اس کے درست سیاق و سباق میں پہچان لیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن نیند کی حالت میں دماغ اس سگنل کو پہچاننے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر نیند کے غلبے کی وجہ سے اسے درست طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دماغ کا بنیادی مقصد نیند کو ٹوٹنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ نیند بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جی، دماغ ایک طرح سے جسم کا ایک وفادار محافظ ہے جو کہتا ہے نہیں، ابھی آرام کا وقت ہے۔ اس بیرونی خلل کو کسی طرح کہانی کا حصہ بنا لو تاکہ شعور بیدار نہ ہو اور نیند خراب نہ ہو۔ تو دماغ ہمیں سلائے رکھنے کے لیے خود ہی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنی مہارت سے کہ ہم اسے حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ خیر، بیرونی آوازیں اور روشنیاں خوابوں کو متاثر کرتی ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر باہر مکمل خاموشی ہو، کمرے میں گہرا اندھیرا ہو اور کوئی بیرونی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو، تب بھی خواب تو آتے ہیں نا؟ بالکل آتے ہیں۔ تو باہر کی دنیا سے مکمل کٹ جانے کے بعد بند آنکھوں کے اندر اس اندھیرے میں آخر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے، انٹرنل سینسری سٹیمیولائی، یعنی اندرونی حسی محرکات۔ جب بیرونی دنیا کا شور اور روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں تو جسم کے اپنے حسی اثرات، جنہیں ہم سبجیکٹیو سینسیشنز کہتے ہیں، وہ خوابوں کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ہپناگوجک ہلوسینیشنز ہیں۔ ہپنوگوجک ہلوسینیشنز یعنی وہ جو نیند اور جاگنے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ وہ بصری خیالات یا تصویریں ہیں جو انسان کو نیند اور بیداری کے بالکل درمیانی وقت میں نظر آتی ہیں۔ بند آنکھوں کے اندھیرے میں اکثر روشنی کے چھوٹے چھوٹے دھبے، رنگین لکیریں یا عجیب و غریب شکلیں ابھرتی اور غائب ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میں اس پر تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہوں گی۔ کیا یہ صرف ہماری تخیل کی اڑان نہیں ہے؟ ہم دن میں جاگتے ہوئے بھی تو خیالات بناتے ہیں نا، دن میں خواب دیکھتے ہیں۔ ان جاگتے ہوئے خیالات میں اور نیند شروع ہونے سے پہلے کے ان خیالات میں اصل فرق کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، دماغ ان بے ترتیب روشنیوں کو اتنا حقیقی کیوں مان لیتا ہے کہ وہ ان سے ایک پوری دنیا بنا دے؟ دن کے وقت ہماری آنکھیں بیرونی دنیا کی بے پناہ روشنیوں اور چیزوں میں گھری ہوتی ہیں۔ اس وقت دماغ آنکھوں کے اندرونی پردے پر بننے والے ان معمولی نقطوں اور لکیروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیونکہ باہر کی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں نا؟ ہے نا؟ بالکل۔ بیرونی معلومات کا سیراب بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت جب بیرونی دنیا کا رابطہ کٹتا ہے اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو دماغ کی تمام تر توجہ ان اندرونی حسی خاکوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ٹریمبل لارڈ نامی محقق نے اس پر بڑی گہری اور کٹھن تحقیق کی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے باقاعدہ مشق کے ذریعے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ نیند میں جانے کے 2 سے 5 منٹ بعد خود کو اچانک جگا لیں۔ نیند میں جانے کے فوراً بعد خود کو جگا لینا، یہ تو یعنی ایک انتہائی مشکل مشق معلوم ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے مشاہدہ کیا کہ آنکھوں کے پردے یعنی ریٹینا پر نظر آنے والے وہ بے ترتیب روشن نقطے اور لکیریں دراصل خواب کی تصویروں کا بنیادی خاکہ یا آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی وہ خاکے اصل میں روشنی کے نقطے ہوتے ہیں؟ جی، دماغ ان لکیروں پر تصویریں بناتا ہے۔ ایک واقعے میں ٹریمبل لارڈ نے دیکھا کہ وہ روشن نقطے جو متوازی لکیروں کی شکل میں تھے، ان کے خواب میں ایک چھپی ہوئی کتاب کی لکیروں میں تبدیل ہو گئی، جسے وہ خواب میں باقاعدہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ دماغ اندھیرے میں ان اندرونی روشنیوں کو لیتا ہے اور انہیں جاندار اور متحرک اشکال کا روپ دے دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر ستارے صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ ستارے جو دن کی روشنی میں بھی تو وہیں موجود ہوتے ہیں، مگر سورج کی روشنی کی وجہ سے چھپے رہتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے بیرونی دنیا سے آوازیں اور لمس لیا، پھر ہم نے آنکھوں کے بند پردوں کے پیچھے بننے والی اندرونی روشنیوں کو دیکھا۔ اب اس سفر کو جسم کے مزید اندر لے کر چلتے ہیں۔ جی، تیسرے ذریعے کی طرف۔ بالکل، تیسرا ذریعہ ہے انٹرنل باڈیلی اسٹیمولائی، یعنی جسمانی اندرونی محرکات۔ میں نے ایک پرانی اور بڑی مشہور کہاوت سن رکھی ہے کہ خواب معدے سے آتے ہیں۔ میں یہ تو سمجھ سکتی ہوں کہ باہر کا شور خواب بدل دے یا آنکھ کے پردے کی روشنی کوئی خاکہ بنا دے، لیکن پیٹ کے درد یا دل کی دھڑکن سے خواب کیسے بن سکتا ہے؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے جسم کے اندر تو کوئی آواز یا تصویر نہیں ہوتی نا۔ حقیقت یہ ہے کہ جسم کے اندرونی احساسات بھی خواب پیدا کر سکتے ہیں۔ جسمانی حالت، بیماری یا اعضاء کا درد خوابوں کے مواد کو بہت گہرائی سے متاثر کر سکتے ہیں۔ عام اور صحت مند حالت میں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندرونی اعضاء جیسے پھیپھڑوں، دل یا معدے کے کام کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جی، ہم ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ لیکن نیند کی حالت میں جب شور کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے تو دماغ ان اندرونی اعضاء کے سگنلز کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ مثلاً ماہرین کے مطابق وہ خواب جن میں انسان خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، ان کا تعلق اکثر پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سکڑنے کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ واقعی اڑنے کا خواب پھیپھڑوں سے جڑا ہے؟ جی ہاں، جب سینے کی بیرونی جلد نیند کی وجہ سے سن ہو چکی ہوتی ہے تو پھیپھڑوں کے مسلسل اٹھنے اور گرنے کی حرکت کو دماغ اڑنے کا نام دے دیتا ہے۔ ارے واہ! اور وہ جو دنیا بھر میں بہت سے لوگ ایک عام سا خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے دانت گر رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی جسمانی تعلق ہے یا یہ محض کوئی نفسیاتی خوف ہے؟ اس کا تعلق اکثر دانتوں کی اندرونی جلن یا ڈینٹل اریٹیشن سے ہوتا ہے، اچھا۔ جسے انسان جاگتے ہوئے تو محسوس نہیں کرتا، مگر سوتے ہوئے دماغ اس معمولی سی جلن کو دانتوں کے گرنے کے خوفناک منظر میں بدل دیتا ہے۔ شرنر نامی ایک فلسفی کا نظریہ اس حوالے سے بہت کمال کا ہے۔ شرنر کا کہنا تھا کہ دماغ خوابوں میں پورے انسانی جسم کو ایک گھر کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پورے جسم کو ایک گھر کے طور پر؟ یہ علامت کس طرح کام کرتی ہے؟ اگر کسی شخص کو نیند میں شدید سر درد ہو رہا ہو تو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے کمرے کی چھت پر خوفناک اور بدصورت مکڑیاں رینگ رہی ہیں۔ تو چھت سر کی علامت ہے؟ بالکل، یہاں کمرے کی چھت اصل میں انسانی سر کی علامت ہے اور مکڑیاں اس درد کی جو وہاں محسوس ہو رہا ہے۔ اگر پھیپھڑوں میں کوئی تکلیف، رکاوٹ یا جلن ہو تو دماغ خواب میں ایک ایسے چولہے کی تصویر دکھاتا ہے جو آگ اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی جدید گاڑی کے ڈیش بورڈ کی وارننگ لائٹ ہو۔ ہاں، وہ کیسے؟ فرض کریں کہ گاڑی کے انجن میں کوئی مسئلہ ہے تو ڈیش بورڈ پر ایک چھوٹی سی سرخ بتی جل کر براہ راست بتانے کے بجائے گاڑی کی ڈرائیونگ اسکرین پر ایک پوری سائنس فکشن فلم چلنا شروع ہو جائے جس میں کوئی بہت بڑا آگ اگلنے والا راکشس گاڑی پر حملہ کر رہا ہو۔ یعنی دماغ سیدھا سیدھا یہ نہیں بتاتا کہ پیٹ میں درد ہے یا سر بھاری ہے، بلکہ وہ اس درد کو علامتوں میں ایک پوری ڈرامائی کہانی میں بدل کر پیش کرتا ہے۔ ڈیش بورڈ والی بات واقعی دلچسپ ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہاں ایک بہت باریک اور اہم فرق موجود ہے۔ دماغ صرف وارننگ نہیں دیتا، وہ دراصل اس وارننگ کو چھپانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ چھپانے کی کوشش؟ جی، وہ نہیں چاہتا کہ انسان درد کی وجہ سے جاگ جائے، اس لیے وہ اندرونی اعضاء کی پکار کو ایک ایسی علامتی کہانی میں لپیٹ دیتا ہے جو نیند کا حصہ لگے۔ البتہ بیماری کی حالت میں یہ سگنلز اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دماغ کا یہ حفاظتی نظام انہیں مزید چھپا نہیں پاتا۔ یعنی جب درد حد سے بڑھ جائے؟ بالکل۔ دل کے مریض اکثر ایسے خواب دیکھتے ہیں جن کی مدت بہت کم ہوتی ہے، مگر ان میں موت یا خوفناک حادثات کے مناظر ہوتے ہیں اور انسان گھبرا کر جاگ جاتا ہے۔ سانس کے مریض اکثر دم گھٹنے یا کسی بھاری چیز کے نیچے دب جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔
صحیح. تو جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو دماغ کی کہانی بنانے کی صلاحیت ہار جاتی ہے اور وہ الارم بجا دیتا ہے. تو دماغ ایک حد تک ہمیں سلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب جسمانی خطرہ حد سے بڑھ جائے تو وہ کہانی کو خوفناک بنا کر ہمیں جگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے۔ چلے، ہم نے بیرونی ماحول کی آوازوں، آنکھوں کے اندر موجود روشنی کے نقطوں اور جسم کے اندرونی اعضاء کی خاموش پکار پر بات کر لی، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ کون سا ذریعہ ہے جو خوابوں کا اصل اسکرپٹ لکھتا ہے؟ کیونکہ میرا مطلب ہے محض الارم کی آواز یا معدے کی خرابی اتنی تفصیلی، پیچیدہ اور گہری کہانیاں تنہا نہیں بنا سکتی. چوتھا اور سب سے طاقتور ذریعہ کون سا ہے؟ چوتھا ذریعہ ہے پیورلی سائیکولوجیکل سورسز، یعنی خالص نفسیاتی محرکات، اور سب سے اہم ذریعہ انسانی ذہن کے اندر موجود خیالات، جذبات، دبی ہوئی خواہشات اور ہماری یادداشت ہے۔ یادداشت. یہیں پر انسان کے لاشعور کی وہ غیر معمولی طاقت سامنے آتی ہے جسے ہائپرمنیزک ڈریمز کہتے ہیں۔ خواب ان چیزوں کو، ان یادوں کو بھی بڑی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں جو جاگتے ہوئے شعوری طور پر بالکل فراموش ہو چکی ہوتی ہیں۔ کیا شعور واقعی اتنی پرانی چیزیں بھول جاتا ہے جو لاشعور کو سالوں بعد بھی یاد رہتی ہیں؟ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال موجود ہے؟ جی، ڈیل بوس کے خواب کی حیرت انگیز مثال اسی بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ نفسیات کی دنیا میں کلاسک سمجھی جاتی ہے۔ ڈیل بوف نے ایک رات اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر کے صحن میں کچھ چھپکلیاں برف میں جمی ہوئی ہیں۔ اچھا. وہ انہیں اٹھا کر ایک دیوار کے سوراخ میں محفوظ مقام پر رکھتے ہیں اور پھر انہیں کھانے کے لیے خاص قسم کا پودا دیتے ہیں جس کا لاطینی نام انہیں خواب میں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، ایسپلینیم روٹا موریریا۔ ارے واہ، یہ تو بڑا تفصیلی خواب ہے. اور جاگنے کے بعد کیا انہیں یہ نام یاد تھا، اور کیا واقعی ایسا کوئی پودا وجود رکھتا تھا؟ نام تو انہیں یاد تھا، لیکن انہیں یہ قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ کیا حقیقت میں بھی اس نام کا کوئی پودا ہوتا ہے یا یہ محض ان کے دماغ کی کوئی اختراع ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ پودا موجود ہے۔ معمہ تب پوری طرح حل ہوا جب 16 سال بعد انہیں اتفاقاً ایک پرانی البم ملی۔ اس البم میں انہوں نے خود 1860 میں کسی نباتاتی ماہر کے کہنے پر اس پودے کے خشک پتوں کے نیچے اس کا یہی لاطینی نام اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ 16 سال بعد؟ جی، 16 سال تک ان کے شعور میں اس نام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن ان کے خواب نے اسے ایک لمحے میں نکال کر بالکل درست ہجے کے ساتھ سامنے رکھ دیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بات مجھے اب بھی کچھ عجیب لگتی ہے کہ ذہن دن بھر کے اہم اور بڑے واقعات کو چھوڑ کر، یعنی کسی اجنبی کے چہرے کا تل یا پھر 16 سال پرانے پودے کے لاطینی نام جیسی انتہائی معمولی باتوں کو خواب کے لیے کیوں چنتا ہے؟ ہم دن بھر جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں وہ سب خواب کا مرکزی حصہ کیوں نہیں بنتے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ دن بھر کے جو واقعات ہمارے لیے بظاہر غیر اہم یا معمولی ہوتے ہیں، انہیں انڈیفرنٹ امپریشنز کہا جاتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں ہمارا شعور، جسے ہم ایک انتہائی سخت پہرے دار کہہ سکتے ہیں، ان تمام اہم اور بڑے جذباتی مسائل یا خواہشات کو سامنے آنے سے سختی سے روکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں نا؟ بالکل۔ اس لیے لاشعور رات کے وقت ایک انتہائی ہوشیار اور نفیس چال چلتا ہے۔ چال؟ یعنی لاشعور اپنے ہی دماغ سے کیسی چال چلتا ہے؟ وہ ان بظاہر معمولی نظر آنے والے واقعات، ان انڈیفرنٹ امپریشنز کا سہارا لیتا ہے تاکہ ان کے پردے میں وہ اپنے اصل جذبات کو پیش کر سکے۔ وہ معمولی چیزیں دراصل بڑی اور اہم باتوں کا ایک علامتی پردہ ہوتی ہیں۔ شعور کا پہرے دار سوچتا ہے کہ یہ تو محض ایک پرانے پودے کا نام ہے، یہ بے ضرر ہے، اسے خواب میں جانے دو، جبکہ لاشعور اس کے پیچھے کسی گہرے خوف یا جذبے کو چھپا کر خواب میں لے آتا ہے۔ یعنی وہ انتہائی معمولی باتیں دراصل کسی بہت بڑے راز کی چابی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ ہم جو کچھ دن میں دیکھتے ہیں وہ کبھی پوری طرح ضائع نہیں ہوتا۔ شعور ان معمولی باتوں کو دبا دیتا ہے، لیکن لاشعور انہیں رات کے وقت دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے بھولے ہوئے نفسیاتی خیالات کا ایک شاندار اور انتہائی پیچیدہ ملاپ ہے۔ اور یہی ان معلومات کی اصل افادیت ہے۔
یہ معلومات اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا ذہن اور جسم آپس میں کس قدر گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیند کی حالت میں بھی ہمارا دماغ ایک بہترین محافظ اور ترجمان کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ واقعی انسانی دماغ کی اس غیر معمولی صلاحیت پر حیرت ہوتی ہے، اور اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے سب سے اہم اور پیچیدہ حصے پر بات کریں گے۔ اگلا حصہ ہوگا چیپٹر 6 دا ڈریم ورک۔ جی، جس میں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، لیکن جاتے جاتے اس بات پر غور ضرور کیجیے گا کہ اگر ہمارا دماغ بیرونی خطرات اور اندرونی درد کو کہانیوں کا روپ دے کر ہمیں جگانے کے بجائے سلائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا خواب حقیقت سے فرار کا راستہ ہے، یا پھر حقیقت کو برداشت کرنے کی ایک شاندار اور خودکار حفاظتی ڈھال؟ اپنے اگلے خواب میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہماری سیریز کا حصہ نمبر 5 ہے۔ اس حصے میں ہم کتاب کے اہم باب پر گفتگو کریں گے، چیپٹر 6 دی ڈریم ورک۔ بالکل، اور یہ باب واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر خواب بنتے کیسے ہیں۔ مطلب ہم سب خواب دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ انسان جاگ کر سوچتا ہے کہ اچھا میرے دماغ کو آخر ہو کیا گیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اکثر لوگ ان بکھرے ہوئے خوابوں کو محض دن بھر کی تھکاوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی رینڈم یا بے ترتیب چیز نہیں ہے۔ ان عجیب و غریب مناظر کے پیچھے ہمارے لاشعور کے وہ پوشیدہ خیالات ہوتے ہیں جن کا ہم جاگتے ہوئے سامنا نہیں کر سکتے۔ اور انہی پوشیدہ خیالات کو ایک خاص عمل کے ذریعے خواب کی شکل دی جاتی ہے، اور اس پوری فیکٹری کو جہاں یہ خواب تیار ہوتے ہیں اسے ڈریم ورک کہا جاتا ہے۔ واہ، ڈریم ورک! تو اس فیکٹری میں کام کیسے ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق اس ڈریم ورک کے بنیادی طور پر 4 اہم پروسیسز ہیں۔ کانڈینسیشن، ڈسپلیسمنٹ، سمبلزم اور سیکنڈری ریویژن۔ صحیح۔ اور ان چاروں کا ایک ہی مقصد ہے کہ لاشعور کے اس شور کو ایک ایسی شکل دی جائے جو بظاہر بالکل بے ضرر لگے۔ اچھا، تو اگر ہم سب سے پہلے مرحلہ کی بات کریں، مطلب لاشعوری خیالات تو بہت وسیع ہوتے ہیں نا، ہماری پوری زندگی کی یادیں، دن بھر کے مسائل، تو دماغ ان سب کو نیند کے دوران کیسے سنبھالتا ہے؟ یہیں سے ہمارا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کنڈینسیشن، جس کا مطلب ہے خیالات کا ارتکاز، یعنی چیزوں کو سکوڑ دینا۔ بالکل۔ اس عمل میں کئی خیالات ایک ہی تصویر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب کے اصل خیالات ایک پوری کتاب ہے نا، تو جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ محض اس کا ایک صفحہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا دماغ چیزوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ انہیں کاٹتا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ مصنف نے کتاب میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا ہے جسے آرما کا انجیکشن کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ڈاکٹر ایم والا خواب۔ بالکل صحیح۔ اس خواب میں مصنف ڈاکٹر ایم سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کردار کا نام، اس کا انداز، سب ڈاکٹر ایم کا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ پیلا ہے، وہ لنگڑا رہا ہے اور ٹھوڑی پر شیو نہیں ہے، جو کہ ڈاکٹر ایم کی خصوصیات نہیں تھیں۔ بالکل نہیں۔ جب جاگنے کے بعد تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جسمانی خصوصیات تو مصنف کے اپنے بڑے بھائی کی تھیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو کیا دماغ نے 2 مختلف شخصیات کو ملا کر ایک نیا، مطلب ایک فرینکنسٹائن جیسا کردار بنا دیا؟ ہاں، اسے آپ ایک کمپوزٹ پرسن کہہ سکتی ہیں، شناخت کسی کی اور چہرہ کسی اور کا۔ لیکن کیا یہ صرف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا دماغ الفاظ کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلتا ہے؟ الفاظ کے ساتھ تو یہ عمل اور بھی حیران کن ہوتا ہے۔ ایک اور خواب کی مثال لیں جہاں مصنف اپنے ایک ساتھی کے مضمون پر سخت تنقید کر رہے ہیں، اور اس خواب میں ایک عجیب سا لفظ سنائی دیتا ہے، نوریکڈل۔ نوریکڈل؟ یہ کیسا لفظ ہے؟ یہ تو کسی خلائی مخلوق کی زبان کا لفظ لگ رہا ہے۔ بظاہر اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن جب اس خواب کی تہوں کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ جس ساتھی پر تنقید ہو رہی تھی اس نے مشہور ڈرامہ نگار ایبسن کے کام پر کچھ لکھا تھا۔ اچھا۔ اور ایبسن کے 2 ڈرامائی کردار ہیں، ایک نورا اور دوسرا ایگڈل۔
تو دماغ نے ان دونوں کو ملا کر نورکٹل بنا دیا۔ واہ، تو کیا ہم کنڈنسیشن کو ایک کمپیوٹر کی زپ فائل کی طرح سمجھ سکتے ہیں جہاں ہم بہت سارا ڈیٹا اسکیئر کر ایک چھوٹی سی فائل میں بند کر دیتے ہیں؟ یہ زپ فائل والی مثال بہت زبردست ہے۔ یا پھر جیسے دو مختلف تصویروں کو ملا کر ایک نئی تصویر بنا دی جائے؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم دماغ کی زپ فائل کھولتے ہیں تو چیزیں الگ الگ نہیں نکلتی، وہ ایک الجھا ہوا مجموعہ بن چکی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر دماغ بہت سے پریشان کن خیالات کو ایک جگہ کنڈینس کر رہا ہے تو ہم یہ سب دیکھ کر ڈر کے مارے جا کیوں نہیں جاتے؟ مطلب شعور سینسرشپ بھی تو کرتا ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں سے ڈریم ورک کا دوسرا عمل آتا ہے جسے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، یعنی خیالات کی منتقلی۔ جی، کیونکہ سینسرشپ اہم اور تکلیف دہ خیالات کو براہ راست سامنے نہیں آنے دیتی، اس لیے ڈسپلیسمنٹ کے ذریعے ان اہم خیالات کو ایک کم اہم شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب جو چیز خواب میں سب سے زیادہ نمایاں لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل غیر اہم ہوتی ہے؟ بالکل، اصل مدعا کسی پس منظر کی چھوٹی سی تفصیل میں چھپا ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک نباتاتی کتابچے یا بوٹینیکل مونوگراف والے خواب کی مثال ہے۔ ہاں، جس میں ایک پودے کی کتاب ہوتی ہے۔ ہاں، خواب دیکھنے والے کا سارا دھیان اس پودے پر ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت پرسکون خواب لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس خواب کے پیچھے اس شخص کے پیشہ ورانہ تنازعات اور ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے شدید اختلافات چھپے تھے۔ اچھا، مطلب اتنی بڑی ٹینشن اور خواب میں صرف ایک پودا؟ بالکل، دماغ نے سارے غصے اور تنازع کو سینسر کر کے محض ایک پودے کی بے ضرر شکل میں پیش کر دیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، گویا انسان کا ذہن ایک ایسے ہوشیار فلم ڈائریکٹر کی طرح کام کر رہا ہے جو جانتا ہے کہ فلم سینسر بورڈ کے پاس جائے گی۔ صحیح۔ تو وہ جان بوجھ کر کیمرے کا رخ ہیرو سے ہٹا کر کسی غیر اہم کرسی یا میز کی طرف کر دیتا ہے تاکہ اصل تنازع پس پردہ چلتا رہے۔ کیا یہ دماغ کا اپنا ڈیفنس میکینزم ہے؟ آپ نے بالکل درست پکڑا ہے، یہ دماغ کا ایک دفاعی نظام ہی ہے تاکہ ہماری نیند خراب نہ ہو۔ وہ جذباتی شدت کو اصل چیز سے ہٹا کر کسی معمولی چیز پر ڈال دیتا ہے۔ واہ، تو دماغ نے اہم بات کو غیر اہم چیز کے پیچھے چھپا تو دیا، لیکن اب باری آتی ہے کہ ان پوشیدہ خیالات کو تصویروں میں کیسے بدلا جائے، کیونکہ خواب میں تو ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا۔ بالکل، اور یہ کام تیسرا پروسیس کرتا ہے جسے سمبلزم یعنی علامتی صورت کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ خواب کے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ کہے کیونکہ یا اگر۔ یہی تو مسئلہ ہے، خواب کے پاس منطقی تعلق دکھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان تجریدی خیالات کو، ان ایبسٹریکٹ سوچوں کو ٹھوس شکلوں اور علامتوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کتاب میں گراز شہر کے ایک ہوٹل والے خواب کا ذکر ہے۔ اس میں خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ہوٹل کے کمرے میں شدید بارش ہو رہی ہے، چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو کیا اسے سیلاب سے ڈر لگ رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل اس کے ذہن میں ایک تصور پھنسا ہوا تھا جسے انگریزی میں سپرفلوس کہتے ہیں، مطلب کوئی چیز جو ضرورت سے زیادہ یا فاضل ہو۔ اچھا، ضرورت سے زیادہ، لیکن اس کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ تعلق اس لفظ کی ساخت میں ہے۔ دماغ نے سپرفلوس کے لغوی معنی یعنی فلوئڈ یا بہنے والے پانی کو پکڑ لیا اور اس تصور کو دکھانے کے لیے ہر طرف پانی دکھا دیا۔ کمال ہے، دماغ کتنا لفظی مطلب نکال لیتا ہے۔ مطلب خواب الفاظ کو بالکل اشیاء کی طرح برتتے ہیں۔ بالکل، یہ بالکل قدیم دور کے ہائروگلفس کی طرح ہے جہاں تصویروں سے جملے بنائے جاتے تھے۔ خواب کی ہر شے ایک علامت ہوتی ہے۔ مطلب جیسے کوئی خاص چیز کسی خاص خیال کی علامت بن جائے۔ ہاں، جیسے کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خوابوں میں مکانات دراصل انسانی جسم کی علامت ہوتے ہیں، یا اگر کوئی کسی شہنشاہ کو دیکھتا ہے تو وہ بادشاہ دراصل باپ کی علامت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب تک خیالات سکڑ چکے ہیں، ان کا مرکز بدل چکا ہے اور وہ عجیب و غریب علامتوں میں ڈھل چکے ہیں۔ جی، لیکن پھر جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں اپنا خواب ایک پوری کہانی کی طرح کیوں یاد آتا ہے؟ اس ساری بے ترتیبی میں ایک ربط کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ ربط پیدا کرتا ہے ہمارا چوتھا اور آخری عمل جسے سیکنڈری ریویژن یعنی ثانوی نظر ثانی کہتے ہیں۔
یہ عمل خواب کو ایک مربوط کہانی کی شکل دیتا ہے۔ یعنی یہ جاگتے ہوئے ذہن کی کوشش ہے۔ بالکل، ہمارا جاگتا ہوا ذہن بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ عمل خواب کی لا آئینیت کو ختم کر کے اسے منطقی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے خالی جگہوں کو خود سے بھر دینا۔ ہاں، مصنف نے ایک فرانسیسی اخبار کے ایڈیٹر کی دلچسپ مثال دی ہے۔ اس نے اپنے ایک مضمون کے ہر جملے میں بلا وجہ آگے سے یا پیچھے سے جیسے الفاظ لکھ دیے۔ اچھا، تو کیا پڑھنے والوں نے شکایت کی؟ حیرت کی بات ہے کہ کسی ایک قاری نے بھی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ انسانی ذہن چیزوں کو خود بخود درست اور منطقی بنا کر پڑھنے کا عادی ہے۔ تو سیکنڈری ریویژن بھی خواب کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ بالکل، وہ خواب کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑ کر ایک کہانی بنا دیتا ہے۔ اور ہاں، بعض اوقات خواب کے اندر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو محض ایک خواب ہے۔ ہاں، ایسا اکثر ڈراؤنے خوابوں میں ہوتا ہے۔ دراصل یہ بھی سینسرشپ کا ہی ایک طریقہ ہے، تاکہ انسان کی نیند ٹوٹنے نہ پائے۔ دماغ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ گھبراؤ مت، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس سب کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایڈیٹر مختلف فلموں کے کٹے پھٹے اور بے ربط کلپس کو جوڑ کر ایک ایسا ٹریلر بنانے کی کوشش کرے جو دیکھنے میں ایک مکمل کہانی لگے؟ یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ حالانکہ ان کلپس کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو۔ بالکل، شعور کی اس پیچ ورک کی عادت کی وجہ سے ہی ہمیں خواب کہانی لگتے ہیں۔ جو ہم یاد کرتے ہیں وہ اصل خواب نہیں، بلکہ ایک ایڈٹ شدہ ورژن ہوتا ہے۔ واہ، اس ساری بات چیت سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ڈریم ورک کوئی بے ترتیب عمل نہیں ہے۔ کنڈنسیشن سے لے کر سیکنڈری ریویژن تک یہ ذہن کا ایک شاہکار ہے جو ہماری بقا اور نیند کو برقرار رکھنے کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ بالکل، یہ لاشعور کی ایک زبردست انجینئرنگ ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے آخری نظریاتی باب کو سمجھیں گے۔ اگلا باب ہوگا چیپٹر 7 The Psychology of the Dream Processes۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ جب انسانی ذہن نیند کی حالت میں سچائی کو چھپانے، اسے بدلنے اور اس پر ایک منطقی غلاف چڑھانے میں اس قدر ماہر ہے، تو انسان جاگتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی ہی شعور سے کتنی ایسی سچائیاں ہوں گی جنہیں روزانہ اسی طرح سینسر کر کے خود کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ تصور کریں کہ ایک خوابیدہ عورت بستر پر بے سدھ پڑی ہے۔ اس کی سینے پر ایک انتہائی ڈراؤنی بھدی سی شیطانی مخلوق بیٹھی ہے، اور پس منظر میں گہری تاریکی کے اندر سے ایک گھوڑے کا سر جھانک رہا ہے جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے۔ ہاں، وہ منظر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ ہنری فیوسیلی کی مشہور زمانہ پینٹنگ دی نائٹ میئر کا منظر ہے۔ یہ تصویر بالکل اسی خوفناک، ویوڈ اور پراسرار نوعیت کی منظر کشی کرتی ہے جو ہمارے خوابوں کا خاصہ ہے۔ جب ہم اچانک پسینے میں شرابور جاگتے ہیں تو مطلب وہ دنیا اتنی ہی حقیقی لگتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، خواب ہوتے ہی اتنے ریئل ہیں۔ ہاں، تو آج ہماری اس سیریز کا آخری حصہ نمبر 6 ہے۔ اس حصے میں ہم کتاب کے آخری باب پر گفتگو کریں گے، چیپٹر 7 The Psychology of the Dream Processes۔ آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ذہن نیند کی آغوش میں جا کر یہ عجیب و غریب فلمیں کیسے اور کیوں بناتا ہے۔ چلے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ زبردست! انسان صدیوں سے خوابوں کو کسی غیبی طاقت یا جادوئی دنیا کا پیغام سمجھتا رہا ہے، لیکن اس باب کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ اس نے ان پراسرار تجربات کو باقاعدہ سائنسی اور نفسیاتی بنیادوں پر کھڑا کر دیا ہے۔ صحیح، مطلب اب یہ کوئی جادو نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں اور ہمارا ذہن یعنی ہمارا دماغ ایک نیا تھیٹر سجا لیتا ہے۔ سب سے دلچسپ سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس تھیٹر کو چلانے کے لیے، ان پیچیدہ اور تفصیلی کہانیوں کو بنانے کے لیے ذہن کے پاس یہ خام مال، یہ مٹیریل آتا کہاں سے ہے؟ یہیں سے تو ساری حیرت شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ کوئی خلا سے تو کہانیاں نہیں نکال رہا۔ کتاب کے مطابق یہ تمام مواد ہماری بیداری کی زندگی سے ہی کشید کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صحیح، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خواب اکثر ہماری زندگی کے بڑے اور اہم واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ہماری یادداشت کے ان تاریک کونوں سے
وہ معمولی اور مطلب بظاہر بھولے ہوئے واقعات نکال لیتے ہیں جنہیں ہم نے شعوری طور پر کچرا سمجھ کر ذہن سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اصل میں جاگتے ہوئے ہمارا شعور ایک سخت فلٹر کا کام کرتا ہے۔ ہم صرف وہی چیزیں یاد رکھتے ہیں جو ہماری بقا یا روزمرہ کے کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن خوابوں کی یادداشت کا طریقہ کار اس فلٹر کو بائی پاس کر دیتا ہے۔ اچھا، مطلب خواب ان فلٹرز کو مانتے ہی نہیں؟ بالکل نہیں مانتے۔ ماہرین نفسیات نے ایسے واقعات ریکارڈ کیے ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ڈیلبوف نامی ایک ماہر کا خواب اس کی ایک بہترین اور تفصیلی مثال ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سردیوں کا موسم ہے، اس کے گھر کے صحن میں برف پڑی ہے اور وہاں 2 چھپکلیاں آدھی جمی ہوئی نیم مردہ حالت میں موجود ہیں۔ برف میں چھپکلیاں؟ یہ تو عجیب سا منظر ہے۔ ہاں، اور وہ جانوروں سے محبت کرنے والا انسان تھا، تو اس نے خواب میں انتہائی احتیاط سے انہیں اٹھایا، گرم کیا اور دیوار کے ایک سوراخ میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ان چھپکلیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے پودے کے پتے کھلائے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس خواب کے اندر اسے اس پودے کا لاطینی نام بالکل واضح طور پر معلوم تھا، ایسپلینیم روٹا موریریا۔ اسپلینیم روتا موریریا۔ اور کہانی کا وہ حصہ جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیلبوف جاگا تو اسے نباتات کے لاطینی ناموں کا الف بے بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا پودوں کی سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ صحیح کہا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسپلینیم روتا موریریا نامی کوئی پودا حقیقت میں اس دنیا میں پایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس نے تجسس کے مارے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ پودا واقعی موجود ہے، اور اس کا نام خواب میں نظر آنے والے نام سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے دماغ کے اندر کوئی خفیہ لائبریری موجود ہو جس تک ہماری شعوری رسائی ہی نہ ہو۔ بالکل، ایک چھپی ہوئی لائبریری۔ اور اس خفیہ لائبریری کا ثبوت اس واقعے کے ٹھیک 16 سال بعد ملا۔ ڈیلبوف ایک دن اپنے کسی دوست کے گھر گیا تو وہاں اس کی نظر سوکھے ہوئے پودوں کے ایک انتہائی پرانے البم پر پڑی۔ اچھا، 16 سال بعد؟ ہاں، ٹھیک 16 سال بعد۔ جب اس نے ورق پلٹے تو اسے بالکل وہی پودا نظر آیا جو اس نے خواب میں چھپکلیوں کو کھلایا تھا، اور جب اس نے اس پودے کے نیچے دیکھا تو وہاں اسی کا لاطینی نام خود ڈیلبوف کی اپنی لکھائی میں درج تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ خواب دیکھنے سے بھی 2 سال پہلے اس نے ایک ماہر نباتات دوست کے کہنے پر وہ نام اس البم میں لکھا تھا۔ کمال ہے، یعنی ذہن نے اس 1 سیکنڈ کے بظاہر غیر اہم واقعے کو محفوظ رکھا اور برسوں بعد خواب میں اسے ایک مکمل منظر اور ضرورت کے ساتھ پیش کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کبھی کچھ بھولتا ہی نہیں۔ ہاں، یادداشت کہیں نہ کہیں اسٹور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موری کا وہ خواب بھی تو ہے جس میں وہ اپنے بچپن کے شہر جاتا ہے اور وہاں ایک پل کے چوکیدار سے ملتا ہے۔ خواب میں چوکیدار اسے اپنا نام بتاتا ہے۔ جب موری جاگتا ہے تو اسے اس نام کا کوئی شخص دور دور تک یاد نہیں ہوتا۔ اور پھر اس نے اپنی پرانی خادمہ سے پوچھا تھا نا؟ بالکل، جب وہ اپنی پرانی خادمہ سے رابطہ کر کے پوچھتا ہے تو وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں، جب وہ پل بن رہا تھا یعنی کئی دہائیاں پہلے تو وہاں واقعی اسی نام کا ایک چوکیدار موجود تھا۔ اب ان کہانیوں کو سن کر ذہن میں ایک سوال لازمی اٹھتا ہے، کیا ہمارا دماغ صرف ایک بے ترتیب ریسائیکل بن ہے جو بلا وجہ پرانی فائلوں کو کھول کر ہمارے سامنے پھینک دیتا ہے، یا ان پرانی یادوں کو اتنی گہرائی سے کھود کر نکالنے کے پیچھے کوئی خاص پیٹرن یا مقصد چھپا ہے؟ دیکھیں، ذہن کے اندر کچھ بھی بے ترتیب یا رینڈم نہیں ہوتا۔ ہر خواب، ہر چنی گئی یاد کے پیچھے ایک گہرا مقصد ہوتا ہے۔ دراصل لاشعوری ذہن کے اندر کچھ بہت طاقتور خیالات اور خواہشات موجود ہوتی ہیں۔ یہ لاشعور ان پرانی یادوں کو محض خام مال کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی بات کہہ سکے۔ یعنی وہ مٹی کی طرح ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، ایسا ہے جیسے کوئی مجسمہ ساز مٹی کو استعمال کر کے ایک شکل بناتا ہے، لیکن اس مٹی کو، ان یادوں کو ایک چلتی پھرتی فلم یا کہانی میں بدلنے کے لیے کسی چنگاری، کسی ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ٹریگر اکثر ہمارے ارد گرد موجود بیرونی حسیات یعنی سینسری سٹیمولائی کی شکل میں آتا ہے۔
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوتے وقت ہم دنیا سے مکمل طور پر کٹ نہیں جاتے. ہمارے حسی اعضاء، ہمارے کان، ہماری جلد کسی حد تک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ماحول کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. حسی دروازوں پر ایک پردہ ضرور ڈال لیتے ہیں، لیکن انہیں مکمل طور پر سیل کر کے بند نہیں کر سکتے. بیرونی آوازیں، کمرے کی روشنی کا بدلنا، جسم کا درجہ حرارت یا عمر بیڈ شیٹ کا الجھنا، یہ تمام معلومات مسلسل ہمارے ذہن تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ہلڈبرانٹ نامی محقق نے الارم کلاک کے خوابوں کی جو شاندار مثالیں جمع کی ہیں، وہ اسی میکانزم کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہیں. اوہ، ہلڈبرانٹ کی وہ الارم کلاک والی مثالیں تو واقعی کمال کی ہیں. ایک مثال میں سونے والا شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت صبح کسی سرسبز گاؤں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. اور وہاں اسے ایک چرچ نظر آتا ہے. بالکل، چلتے چلتے وہ ایک چرچ کے قریب پہنچتا ہے. رک کر چرچ کی بھاری گھنٹی بجنے کا انتظار کرتا ہے. گھنٹی پہلے ہلکی سی حرکت کرتی ہے اور پھر اچانک اس کی تیز آواز گونجنے لگتی ہے. اور جب وہ ہڑبڑا کر جاگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چرچ کی گھنٹی نہیں بلکہ اس کا اپنا الارم کلاک بج رہا تھا جو اس کے سرہانے رکھا تھا. اور ایک اور شخص خواب دیکھتا ہے کہ شدید سردی کا موسم ہے اور وہ برف پر چلنے والی گاڑی جسے سلے کہتے ہیں اس میں بیٹھ رہا ہے. وہ گاڑی بان کو گھوڑے چلانے کا اشارہ کرتا ہے. گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں اور ان کے گلے میں بندھی سلے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگتی ہیں اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی الارم کلاک پوری طاقت سے بج رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ برتن گرنے کا خواب بھی. گھر کی خادمہ پلیٹوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لے کر جا رہی ہے. اس کا توازن بگڑتا ہے، پلیٹیں فرش پر گرتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا ایک کان پھاڑ دینے والا شور مچتا ہے جو دراصل حقیقت میں الارم کی آواز ہوتی ہے. اور مورے کا وہ مشہور گلوٹین والا خواب تو سب سے زیادہ سنسنی خیز ہے. اوہ ہاں، وہ گلوٹین والا واقعہ. وہ خواب میں سیدھا فرانسیسی انقلاب کے خوفناک دور میں پہنچ جاتا ہے. ایک طویل عدالتی کارروائی ہوتی ہے، اس پر مقدمہ چلتا ہے، اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے. وہ لوگوں کے ہجوم کے درمیان تختے پر چڑھتا ہے، جلاد بلیڈ کو چھوڑتا ہے، وہ بلیڈ سیدھا اس کی گردن پر گرتا ہے اور وہ شدید موت کے خوف کے عالم میں جاگ جاتا ہے. اور جاگ کر کیا دیکھتا ہے؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بستر کے سرہانے کا ایک لکڑی کا حصہ ٹوٹ کر اس کی گردن پر بالکل اسی جگہ گرا تھا جہاں خواب میں گلوٹین کا بلیڈ گرا تھا. یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام مثالوں پر غور کریں تو ہمارا ذہن اس بیرونی آواز، یہ تکلیف دہ چیز کو اس کی اصل شکل میں پہچاننے سے انکاری ہے. ذہن سیدھا یہ کیوں نہیں سمجھ لیتا کہ بھائی الارم بج رہا ہے اٹھ جاؤ، یا گردن پر لکڑی گری ہے ہٹا لو؟ ہاں، لاجیکلی تو یہی ہونا چاہیے تھا. بالکل، لیکن اس کے بجائے وہ ایک طویل وہم یا ایلیوژن تخلیق کر لیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن نیند کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا ہے. خواب دراصل نیند کا پہرے دار ہے، اس کا محافظ ہے. جب کوئی بیرونی آواز یا تکلیف نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو ذہن فوراً ایک کہانی گھڑ لیتا ہے، ایک ایسا منظر بناتا ہے جس میں اس آواز کو اس طرح شامل کر لیا جاتا ہے کہ وہ اس کہانی کا ایک منطقی حصہ محسوس ہو. اس طرح سونے والے شخص کو جاگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور ذہن اپنا کام جاری رکھتا ہے. یعنی ذہن ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک بہترین کہانی ساز بن جاتا ہے تاکہ ہم پرسکون سوتے رہیں. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. اگر ذہن صرف بیرونی آوازوں کو کسی بھی کہانی میں فٹ کر دیتا ہے تو اس کہانی کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. کیا یہ کہانیاں بالکل بے معنی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کتاب کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ خوابوں کا تعلق ہماری گہری خواہشات اور جذبات سے ہے. اس باب میں مصنف خوابوں کے نفسیاتی عمل کو بیان کرتے ہیں نا، تو چرچ کی گھنٹی یا گلیٹین کے بلیڈ میں کون سی خواہش چھپی ہے؟ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے مرکزی اور اہم نقطہ ہے. کتاب کے اس باب کی روشنی میں یہ بات پوری صراحت سے سامنے آتی ہے کہ ہر خواب، چاہے وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ لگے، دراصل ایک خواہش کی تکمیل ہے. اسے نفسیات کی زبان میں وش فلفلمنٹ کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواب انسانی ذہن کے لاشعوری حصے سے جڑے ہوتے ہیں. لاشعوری حصہ،
یعنی انکانشیس مائنڈ۔ ہاں، ہمارا ذہن دو بڑے حصوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جسے ہم لاشعور کہتے ہیں، یعنی UCS۔ یہ وہ گہرا تہخانہ ہے جہاں ہمارے بچپن کی دبی ہوئی اور وہ خواہشات موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم نے مسترد کر دیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جسے قبل از شعور یعنی پری کانشیس یا PCS کہا جاتا ہے۔ یہ قبل از شعور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کا ویٹنگ روم ہے جہاں ہماری دن بھر کی مصروفیات، سوچوں اور پریشانیوں کے بقایات یعنی ڈے ریزیڈیوز موجود ہوتے ہیں۔ رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں تو یہ دن بھر کے بقایات تہخانے میں موجود ان پرانی اور طاقتور خواہشات کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لاشعور کی توانائی ان روزمرہ کی سوچوں کو استعمال کر کے ایک خواب کی تشکیل کرتی ہے تاکہ اپنی کوئی پرانی خواہش پوری کر سکے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک سنجیدہ اختلاف ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر خواب کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل ہے اور لاشعوری ذہن میں موجود خیالات خوابوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر ڈراؤنے خوابوں یعنی نائٹ میئرز کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ کنفیوژن بہت عام ہے۔ مطلب موری کا وہ گلیٹین والا خواب جس میں اس کی گردن کٹ رہی تھی، وہ کون سی خواہش تھی؟ کوئی بھی ہوش مند انسان اپنے لیے خوف، تکلیف، شرمندگی یا اپنی موت کیوں چاہے گا؟ یہ بات منطقی طور پر بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے اور نفسیات کو سمجھنے والے اکثر لوگ اس پر الجھ جاتے ہیں، لیکن مصنف نے اس کا انتہائی گہرا اور عقل کو دنگ کر دینے والا جواب دیا ہے۔ ڈراؤنے خواب بھی دراصل دبائی گئی خواہشات کی ہی تکمیل ہیں۔ پر کیسے؟ فرق یہ ہے کہ وہ خواہشات انسان کے باشعور ذہن، اس کی اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کے لیے اس قدر ناقابل قبول، غلیظ یا شرمناک ہوتی ہیں کہ انسان کا شعوری ذہن ان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ذہن کے اندر ایک قسم کی سینسرشپ یا پہرے داری کا ایک انتہائی سخت نظام موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ذہن خود کو ہی سینسر کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل۔ جب کوئی ایسی ممنوعہ خواہش لاشعور کے تہہ خانے سے نکل کر خواب کی اسکرین پر پوری ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہ پہرے دار اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جب وہ طاقتور خواہش زبردستی سامنے آ ہی جاتی ہے تو ہمارا باشعور ذہن، جسے ہم اپنی انا یا ایگو کہتے ہیں، اس خواہش کے پورے ہونے پر خوشی منانے کے بجائے شدید رد عمل اور کراہت کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہ کراہت خوف میں بدل جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ یہ کراہت، یہ اندرونی بغاوت، یہ خواب میں خوف، پریشانی یا سزا کے احساس میں بدل جاتی ہے۔ یعنی ڈراؤنا خواب لاشعور کی کسی ممنوعہ خواہش کی تکمیل تو ہے، لیکن ساتھ ہی وہ شعور کی طرف سے دی جانے والی ایک سخت سزا بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہو کر پسینے میں شرابور جاگ جاتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس پورے سینسرشپ کے عمل کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک زبردست تشبیہ آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک انتہائی ذہین فلم ڈائریکٹر ہے جو ایک سخت، جابر اور آمرانہ حکومت کے سینسر بورڈ کے زیر سایہ اپنی فلم بنا رہا ہے۔ اچھا، دلچسپ ہے۔ پھر وہ اپنی فلم میں کوئی بڑا انقلابی پیغام دینا چاہتا ہے جو سیدھا حکومت کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ سیدھی اور صاف بات کہے گا تو سینسر بورڈ فلم پر پابندی لگا دے گا اور اسے جیل میں ڈال دے گا۔ تو وہ ڈائریکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ استاروں، علامتوں اور انتہائی پیچیدہ کہانیوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ بظاہر کسی پرانے دور کی رومانی کہانی دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل پیغام بغاوت کا ہوتا ہے۔ واہ، کیا مثال دی ہے آپ نے! سینسر بورڈ کو وہ ایک عام سی فلم لگتی ہے اور وہ اسے پاس کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ان علامتوں کو ڈیکوڈ کرنا جانتے ہیں وہ اس کا اصل انقلابی پیغام سمجھ جاتے ہیں۔ کیا خوابوں کا نظام بھی بالکل اسی طرح کام نہیں کرتا؟ ہم جانتے ہیں نا کہ خواب انسانی خواہشات، یادوں اور جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر یعنی 100% درست ہے۔ لاشعور کی ان ممنوعہ خواہشات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہمارے شعور تک نہیں آ سکتی، اس لیے انہیں بھیس بدلنا پڑتا ہے، شکلیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، اور اسی بھیس بدلنے کے پیچیدہ عمل کو ماہرین ڈریم ورک کا نام دیتے ہیں۔ ڈریم ورک؟ صحیح، اور اسی لیے کتاب میں یہ نقطہ اتنی شدت سے دیا گیا ہے کہ خوابوں کی تشریح کے ذریعے ہی انسانی ذہن کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ خواب ایک ریبس یعنی تصویری پہیلی کی طرح ہوتے ہیں۔
اگر آپ ایک تصویر دیکھیں جس میں ایک گھر کی چھت پر کشتی رکھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بے سر کا آدمی دوڑ رہا ہے تو بظاہر یہ بالکل بے معنی اور فضول منظر لگتا ہے۔ بالکل فضول لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے علاماتوں کی ایک زبان سمجھ کر پڑھیں تو اس کے پیچھے ایک مکمل اور گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ اور اس پہیلی کو بڑھانے کے لیے ذہن مختلف قسم کے شاندار طریقے استعمال کرتا ہے، جن میں سے ایک تکثیف یعنی کنڈنسیشن کا عمل ہے۔ ہاں، کنڈنسیشن۔ تکثیف کا مطلب ہے بہت سی چیزوں کو، بہت سی یادوں کو سکیڑ کر ایک ہی تصویر یا ایک ہی شخص میں ملا دینا۔ جیسے خواب میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے، شکل اس کی ہمارے کسی پرانے اسکول کے دوست جیسی ہے، کپڑے اس نے ہمارے چاچا والے پہنے ہوئے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو آواز اس کی ہمارے دفتر کے باس جیسی ہوتی ہے۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ شعوری طور پر یہ ایک مذاق خیز اور ناممکن بات ہے، لیکن خواب اسے ایک جیتا جاگتا شخص بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ بالکل، تکثیب کا شعور کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے ذہن سینسرشپ کو دھوکہ دیتا ہے اور بہت سا ممنوعہ مواد ایک چھوٹی سی جگہ میں چھپا کر پاس کروا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہن ان خیالات کو، جو دراصل صرف سوچیں ہوتی ہے، باقاعدہ بصری تصویروں یعنی ویژول امیجز میں بدل دیتا ہے۔ خواب میں ہم بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ہم باقاعدہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ ہمارے سامنے کسی سٹیج پر پیش آ رہے ہوں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سینسر شدہ خیالات ہمیں نیند میں اتنے حقیقی اور جیتے جاگتے کیوں محسوس ہوتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی جسمانی تجربہ محسوس کرتے ہیں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ جاگتے ہوئے تو ہم کسی بھیانک چیز کا تصور کریں تو وہ اتنا حقیقی نہیں لگتا کہ ہماری دھڑکن تیز ہو جائے یا ہم چیخ مار کے ڈر جائیں۔ نیند میں یہ تصور حقیقت کا روپ کیسے دھار لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس پورے باب کا سب سے اہم سائنسی اور پیچیدہ نفسیاتی نکتہ ہے۔ اسے نفسیات کی اصطلاح میں رجعت یا ریگریشن کہا جاتا ہے۔ ریگریشن یعنی پیچھے کی طرف جانا۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک دریا اور ڈیم کی مثال لیتے ہیں۔ بیداری کی حالت میں ہمارے خیالات کا سفر آگے کی طرف ہوتا ہے، جیسے دریا کا پانی ڈیم کی طرف بہتا ہے۔ ہم آنکھوں یا کانوں سے کچھ محسوس کرتے ہیں، دماغ اس پر سوچتا ہے، اور پھر ہمارا جسمانی نظام یعنی ہمارے مسلز اس پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ صحیح، پانی ڈیم کے کھلے دروازوں سے گزر کر عمل کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسمانی عمل کرنے کا نظام یعنی موٹر سسٹم مفلوج یا لاک ہو جاتا ہے، دام کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب لاشعور سے جو خیالات اور خواہشات کی توانائی اٹھتی ہے وہ آگے جا کر کسی عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ دام بند ہے۔ تو وہ توانائی کیا کرتی ہے؟ وہ دام سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف الٹی سمت میں بہنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ توانائی واپس الٹے قدموں چلتے ہوئے ان حسی اعضاء یعنی سینسری آرگنز کی طرف چلی جاتی ہے جہاں سے وہ ابتدا میں داخل ہوئی تھی، اور وہاں جا کر وہ ایک سیلاب برپا کر دیتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب خیالات آگے جا کر عمل نہیں بن پاتے تو وہ پیچھے جا کر ان حصوں کو متحرک کر دیتے ہیں جو دیکھنے اور سننے کا کام کرتے ہیں۔ یہ الٹا بہاؤ خیالات کو بصری تصویروں اور ہیلوسینیشنز میں بدل دیتا ہے۔ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب محض ایک سوچ یا خیال محسوس ہونے کے بجائے ایک مکمل اور انتہائی طاقتور بصری اور حسی تجربہ بن جاتا ہے۔ ذہن ان خیالات کو اسی طرح دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جیسے وہ واقعی بیرونی دنیا سے ہماری آنکھوں اور کانوں میں آ رہے ہوں۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ خواب لاشعور تک پہنچنے کی سب سے بڑی شاہراہ یعنی ویا ریجیا ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی شاندار دانشوری کا ثبوت ہے جو بیداری کے شعور کے بغیر بھی انتہائی پیچیدہ منطق ترتیب دے سکتا ہے اور بظاہر مذاق خیز نظر آنے والے خوابوں کے پیچھے گہرے معنی چھپا سکتا ہے۔ واقعی انسانی ذہن ایک ایسی پرکشش اور حیران کن بھول بھلیا ہے جس کے ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بھولے بسرے واقعات اور دن بھر کی بچی کچی سوچیں لاشعور کی پرانی دبی ہوئی خواہشات کے ساتھ مل کر ایک پیچیدہ فلم بناتی ہیں۔
اور کیسے ہمارا ذہن اس فلم پر سینسر کی کینچی چلاتا ہے، اسے علامتوں میں چھپاتا ہے اور پھر دریا کے الٹے بہاؤ کی طرح اسے ایک جیتا جاگتا تجربہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، تاکہ ہماری نیند بھی خراب نہ ہو اور لاشعور کی بھڑاس بھی نکل جائے۔ بالکل، اور اسی لیے خوابوں کی تشریح کا عمل اتنا اہم ہے۔ جب ہم ان علامتوں کو واپس خیالات میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں وہ کچھ معلوم ہوتا ہے جو ہمارا شعوری ذہن کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کتاب کے مطابق خواب انسانی ذہن کی پیچیدہ سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں اور ان کا تعلق ہماری یادداشت، جذبات اور لاشعوری خیالات سے ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رات کے وقت ہمارا دماغ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مختلف اور کہیں زیادہ گہری سطح پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب جب کہ ہم نے خوابوں کے اس حیرت انگیز اور پیچیدہ نفسیاتی عمل کو سمجھ لیا ہے اور اس منظرنامے کو کھول کر رکھ دیا ہے جس میں ایک ڈراؤنی مخلوق ہماری نیند پر سوار ہوتی ہے، جیسا کہ ہنری فیوزلی کی پینٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا، تو سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگر ہمارے خواب ہمارے لاشعور کی سب سے سچی اور گہری خواہشات کی عکاسی کرتے ہیں، جنہیں ہمارا باشعور ذہن اخلاقیات اور معاشرے کے درس سے دن کے وقت دبا دیتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری بیداری کی زندگی دراصل ایک سینسر شدہ جھوٹ ہو اور ہم رات کو سوتے وقت ہی اپنے سب سے سچے اور حقیقی روپ میں ہوتے ہوں؟ واؤ! کیا اصل ہم وہ ہیں جو دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، یا وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں اندیکھے خواب بنتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو انسانی ذہن اور نفسیات کو سمجھنے میں دلچسپی ہے تو مائنڈ ٹاک کے ساتھ جڑے رہیں، اور مزید علمی گفتگو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔